بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm اریب سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ہم ناول کی طرف۔ ویسے تو یہ ناول مجھے بہت زیادہ پسند ہے، امید کروں گی آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا، اور یہ تھوڑا سا لانگ ناول ہے۔ لیٹس سی کتنی دیر میں اینڈ ہوتا ہے، تو آئیں اپنے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اسپورٹس چینل سے خواتین کی ریسلنگ دکھائی جا رہی تھی۔ اسرا کشن بازو میں دبوچے پوری دلچسپی سے نگاہیں سکرین پر جمائے بیٹھی تھی۔ رابعہ نے دروازے سے اندر جھانک کر بغور اس کی سرگرمی ملاحظہ کیا اور وہیں کھڑے کھڑے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ لڑتی بھٹتی عورتوں کو اتنے دماغ سے دیکھ رہی ہو، اپنی صنف کی بے وقتی۔ اسرا کو پتہ تھا واپی کی توپوں کا رخ یقیناً اس کی پڑھائی کی طرف ہوگا۔ اس نے فوراً چینل بدل دیا۔ وہاں ایک ماڈل گرل اپنے زرعی خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ پاکستان میں ماڈلنگ کے شعبے میں اب بہت ترقی ہو رہی ہے۔ ہماری ماڈل گرلز کسی طرح بھی ایک دوسرے ممالک کی ماڈل سے پیچھے نہیں۔ اس کا لباس دیکھ کر ہی ترقی کا اظہار ہو رہا ہے۔ رابعہ اندر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اسرا نے چنچلا کر ٹی وی بند کر دیا۔ پتہ ہے آج شام کو بڑے ابا گاؤں سے آ رہے ہیں؟ سچ؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ ابو کہہ رہے تھے کہ رات کے کھانے پر اہتمام کر لینا۔ اب اٹھو فوراً میرے ساتھ کچن میں اور ہیلپ کرواؤ۔ 3-4 ڈشز اضافی ہوں گی۔ تم مجھے پیاز کاٹ دینا، سویٹ ڈش کی ڈریسنگ کر دینا، سبزیاں اور گوشت دھو دینا۔ تمہارا یہی کام بہت ہے، یہی بہت احسان ہوگا مجھ چیز پر۔ مستقبل کی عظیم اور نامور ڈاکٹر کی یہ بےعزتی! اس سے کچن میں کام کروایا جا رہا ہے۔ وہ مصنوعی تعصب سے منہ بسورنے لگی۔ رابعہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے اس سے باتیں بھی کرتی رہی۔ 1.5-2 گھنٹے میں اس کی مطلوبہ ڈشز تیار ہوگی۔ گڈ، اب پلاؤ، رائتا اور سلاد رہتا ہے، وہ رات کو بنا لیں گے۔ کباب بھی رات میں تلیں گے۔ رابعہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ پتہ ہے مجھے بڑے ابا بہت اچھے لگتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کاش دادو امی بھی زندہ ہوتی، میں گاؤں جاتی، ان کے پاس رہتی، رات کو ان کے پاس سوتی اور پرانے وقتوں کے قصے سنتی۔ جب آسمان ہر طرح کی آلودگی سے پاک، صاف، شفاف اور نیلا ہوتا تھا، اور جب نیکی کی پریاں چھم سے ہر گھر میں اترا کرتی۔ وہ آنکھیں موندے بولتی جا رہی تھی۔ اسرا، کبھی کبھی تو تم مجھے ڈاکٹر کی بجائے شاعرہ لگتی ہو۔ یوں لگتا ہے کہ تم صدیوں پہلے کے ماحول اور دنیا میں رہتی ہو۔ تمہاری روح ماضی کے کھنڈروں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ میری جان، نیکی کی پریاں تو صرف قصے کہانیوں میں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوا، میں ان سے ماضی کی کہانی اور قصے سن لیتی۔ اس کا لہجہ ابھی تک خوابناک سا تھا۔ اسرا، تم حد سے زیادہ تصوراتی ہو، حساس ہو۔ تمہارے خیالات اتنے نرم و نازک ہیں کہ چھوتے ہی لگتا ہے حقیقت کی گرم بے رحم فضا میں جھلس جائیں گے۔ تم جاذب و جمیل سہی، زندگی جاذب و جمیل لی۔ حقیقت کی دنیا میں رہنا سیکھ لیا تو آئندہ تمہیں کوئی محرومی تنگ نہیں کر سکے گی۔ مجھے پتہ ہے تمہاری ان تمام باتوں کے پس پردہ کیا کچھ ہے۔ رابعہ کا لہجہ خود بھاری سا ہو گیا تو اسرا فوراً ثابتہ کیفیت کے حصار سے نکلی۔ چھوڑیں بھی، میں نے تو یوں ہی ایک عام سی بات کی تھی، آپ نہ جانے کہاں پہنچ گئی۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ بڑے ابا کے آنے پر کتنا مزہ آئے گا نا۔ میں جو ہی ایگزام سے فارغ ہوئی تو گاؤں جاؤں گی اور مزے سے گھوموں پھروں گی۔ رابعہ مسکرا دی۔ اسرا کی پل پل بدلنے والی فطرت کبھی کبھی اسے بے انتہا مضطرب کر دیتی تھی۔ بڑے ابا سے وہ اتنے والہانہ انداز میں ملی کہ ایک ثانیے کے لیے وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ بڑے ابا حسب معمول اپنے پروکار اور لیے دیے سے انداز میں ملے۔ رابعہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ وہ ابھی تک ان کے دائیں بازو کے گھیرے میں تھی۔ رابعہ سلام دعا اور سب کی خیریت دریافت کرنے کے بعد کچن میں چلی گئی، جبکہ اسرا ابھی تک بڑے ابا کے پاس بیٹھی باتیں بگاڑ رہی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ بڑے ابا اور ہاشم گیلانی دونوں آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ اسرا 2 بار چھانک چکی تھی۔ رابعہ کچن کا پھیلاوا سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے آواز دے کر اسرا کو اپنے پاس بلایا تو بدمزہ سی ہو گئی۔ بتائیں کیا کام ہے؟ ناگواری اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ پہلے بڑے ابا اور ابو کی وجہ سے جو آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے، چند الفاظ اس کے کان میں بھی پڑے۔ وہ کچھ پریشان سی ہو گئی کیونکہ بڑے ابا کا لہجہ بہت الگ سا تھا۔ اسے باہر سے گزرتے دیکھ کر دروازہ بند کر لیا گیا تو وہ الجھ سی گئی۔ اسی اثنا میں رابعہ کی آواز اس کے کان میں آئی تو کوشش کے باوجود اپنا غصہ نہیں چھپا سکی۔ کیا بات ہے؟ سورج شریف پر 12 کیوں بجے؟ آپ نے کیوں بلوایا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ رابعہ نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور آسان سے بولی، میں نے سارا کام ختم کر لیا، اب دونوں واک کرتے ہیں۔ اس نے اتنے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا کہ اسرا شرمندہ سی ہوگی۔ ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں قدرے بلند ہوئی تو رابعہ گھبرا گئی اور اسرا کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز چلتی گیٹ سے باہر آ گئی۔ اسرا، آج چاند کی 12 تاریخ ہے، مگر اس کی چاندنی اور ٹھنڈک تو دیکھو۔ تمہیں چاند بہت پسند ہے نا؟ ہاں اپی، مجھے تنہا چاند بہت اچھا لگتا ہے۔ اسرا کے لہجے میں دبی دبی حسرت چھلک رہی تھی۔ رابعہ ٹھٹک گئی۔ کم آن اسرا، یوں مت کہا کرو، اتنی کنوتی ہوتی جا رہی ہو۔ ایک مزے کی بات بتاؤں؟ وہ غصتاً سسپینس پلا رہی تھی۔ بتائیں نا، میں سن رہی ہوں۔ وہ کل خاور کا فون آیا تھا، ان کی پیر کو سالگرہ، ہم دونوں کو انوائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہائے سچ؟ مگر مجھے کس خوشی میں کباب میں ہڈی بنا رہے ہیں؟ رابعہ کا چہرہ گلگلو ہو گیا۔ اسرا نے یکدم موڈ بدلا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئے تو بڑے ابا اپنی گرے جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ ابو گیٹ کے پاس متفکر سے کھڑے تھے۔ ان کو دیکھتے دیکھتے گاڑی دھول اڑاتی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔
शहबाज गिलानी ने जाते हुए असरा और राबिया को खुदाफिज कहने की भी जहमत गवारा नहीं की, हालांकि वो इन दोनों को देख चुके थे। अब्बू जान क्या बात है, ये बड़े अब्बा इस वक्त क्यों चले गए? आपने रोका क्यों नहीं? पूरे 2-2.5 घंटे का रास्ता है, इतनी देर से पहुँचेंगे? राबिया ने डरते डरते पूछा तो हाशिम ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए बोले, वो देहाती माहौल की आदी है, मैंने बहुत कहा कि रात को रुक जाए मगर नहीं माने। राबिया आसानी से बहलने वाली नहीं थी मगर मसलतन खामोश होगी क्योंकि असरा इसके पास ही खड़ी थी, इसके सामने सवाल जवाब मुनासिब नहीं था। इस मुकामी हॉस्पिटल में आज असरा की नाइट ड्यूटी थी। इसने हॉस्पिटल पहुंचते घर फ़ोन किया। राबिया टीवी लाउंज में बैठी ड्रामा देख रही थी। बहन का फ़ोन सुनने के बाद मुतमिन सी हो गई। अब्बू स्टडी रूम में थे। बाकी का ड्रामा इसने पूरी दिलचस्पी से देखा। वो टीवी बंद करके उठने लगी जब बड़े अब्बा का फ़ोन आया। हाशिम धुआं धुआं चेहरे के साथ इनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुन रहे थे। हाशिम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसके बाद मैं समझूंगा तुम मेरे लिए मर चुके हो। वो इतनी सफाकी से कह रहे थे कि हाशिम को अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो चुका था। वो दोनों हाथों में सर थामे वहीं ढह गए। दिल की बीमारी ने 3-4 बरसों से लाहक थी मगर इस वक्त राबिया से इनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो सीने को बुरी तरह मसल रहे थे और खांस रहे थे। इन्होंने इशारे से राबिया को अपनी दवाई लाने को कहा। वो वापस आई तो इनका सर एक तरफ ढलका हुआ था और आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थी। राबिया ने जल्दी से अब्बू के करीबी दोस्त जवाद लतीफ़ को फ़ोन करके इनकी हालत से आगाह किया। वो 15 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर के साथ आए। डॉक्टर ने फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाने का मशवरा दिया। राबिया ने इसका कोई इत्तला नहीं दी। वो ज़रा ज़रा सी बात पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। फिर अम्मी के बाद वो अब्बू के लिए बहुत हसास हो गई थी। घर से करीबी हॉस्पिटल में हाशिम के लाने को जवाद लतीफ़ ने वक्त ज़ाया के बगैर एडमिट करवा दिया था। राबिया सुबह तक वहीं रही। घर मुलाजिम और चौकीदार के हवाले था जो बड़े अब्बा ने गाँव से भेजे थे। बेहद काबिल एतमाद और वफादार दर हकीकत मुलाजिम रहीम और चौकीदार फैज़ बख्श शहबाज गिलानी के एक तरह से जासूस ही थे। 3 बरस पहले इन्होंने ज़िद करके खिदमत के बहाने हाशिम के पास रखवाए थे। इन्होंने एहतराम की वजह से चुप साध ली, वरना कह सकते थे शहर में मुलाजमिन की कमी तो नहीं है। घर के अक्सर काम राबिया ने अपने ज़िम्मे ले रखे थे। हाशिम फ़ॉरेन सर्विस में थे। मुल्कों घूमने की वजह से इन सबको अपना काम खुद करने की आदत थी। राबिया ने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा ले रखा था। 6 माह पहले हाशिम ने जवाद लतीफ़ के बेटे खावर से इसकी मंगनी कर दी थी। इस रिश्ते सुबह ही सुबह हाशिम के लानी के घर के आगे 3 गाड़ियाँ आकर रुकी। वो सब गांव से आए थे। राबिया को खावर ने बड़ी मुश्किल से घर भेजा था, खुद हॉस्पिटल में था। बड़े अब्बा के साथ दोनों चचा, इनकी बेटियां और 3 बेटे भी थे। बड़े अब्बा की बेटी ज़रीन भी आई थी। राबिया ने इनकी खातिर मदद करने की कोशिश की मगर बड़े अब्बा ने इसे रोक दिया। ये वक्त ऐसी बातों का नहीं, हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। औरतें यहीं रुकेंगी। अगर हाशिम की तबीयत में बेहतरी के आसार दिखाई ना दिए तो फिर ये भी आएंगे और तुम फिक्र मत करना। दिल खराश अल्फाज से इन्होंने तो जैसे इसका सीना चीर दिया। कितने आराम से कह दिया तबीयत में बेहतरी आने के आसार ना दिखाई दिए तो अल्लाह ना करे जो अब्बू को कुछ हो। इसका रवा रवा दुआ को था। कभी कभी बड़े अब्बा इसे संगदिली की इंतहाओं को छूते नजर आते थे। इसे यूँ लगता था जैसे वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। इसने असरा को बताया था, वो फ़ौरन ही घर आ गई। ज़रीन असरा को बड़े गौर से तोलती खोजती निगाहों से देख रही थी। ये तो चादर सर पर लेती है। इसने सुल्ताना खातून से सरगोशी की। वो भी बगौर इसका जायज़ा ले रही थी। असरा कपड़े बदलने चली गई। राबिया खावर से मुसलसल राब्ते में थी। आपी, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। इसने मुतफक्कर सी बैठी राबिया को बताया सबकी तरफ आई। आप लोग आप ही की मेज़बानी से फैज़ियाब हो, किसी किस्म की तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, आपका अपना घर है। वो जिस तरह आई थी इसी तरह उजलत में चली गई। 2 दिन बाद हाशिम के लानी को हॉस्पिटल से फारिग कर दिया गया। इस दौरान बड़े अब्बू, दोनों चचा और इनके बेटे वहीं रहे थे। ज़रीन और दूसरी ख़वातीन गाँव वापस चली गई थी। असरा हाशिम साहब के लिए सूप लेकर आ रही थी कि बड़े अब्बा की तेज़ आवाज़ ने इसके कदम रोक दिए। हाशिम, मुझे जल्द अज जल्द जवाब चाहिए। असरा अंदर दाखिल हुई तो शहबाज गिलानी के चेहरे की सलवटें फ़ौरन दूर हो गई। वो इसे देखकर शफ़क़त से मुस्कुराए। असरा अब्बू के सराहने बैठ गई। इसकी आंखें बंद और सर निढाल से अंदाज में तकिए पर पड़ा हुआ था। इसने अब्बू के माथे पर अपना हाथ रखा तो उन्होंने फ़ौरन अपनी आंखें खोल दी। अब्बू सूप पी ले, वो आहिस्ती से बोली। बैठ के दूसरे सिरे पर शहबाज भी हाशिम के पास बैठ गए और असरा के हाथ से प्याला ले लिया। तुम हटो, मैं खुद पिलाता हूँ। इसने बड़े अब्बा की तरफ देखा। कितनी जल्दी वो तेवर बदल लेते थे। हाशिम ने आधा प्याला पीने के बाद हाथ से प्याला हटा दिया। शहबाज टिश्यू पेपर से इनके होंठ और मुंह साफ़ करते हुए बोले, जल्दी से ठीक हो जाओ, हम सबको तुम्हारी तंदुरुस्ती की ज़रूरत है। क्यों असरा बेटी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये ठीक हो जाए तो मैं फिर बाबा की शादी की तारीख रखूँ और तुम तो 1 महीना पहले आओगी। खूब अच्छी तरह घूम फिर कर गाँव भी देख लेना और हम लोगों का रहन सहन भी। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब तुम हाउस जॉब मुकम्मल कर लो तो इधर गाँव के हॉस्पिटल में ही आ जाओ। वहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। असरा इस बात में सर हिला कर रह गई। शहबाज की लानी कुछ देर बाद चले गए। राबिया और असरा दोनों हाशिम साहब के पास बैठ गई। अब आप मुकम्मल रेस्ट करेंगे, अगर कोई कोताही हुई तो मैं आपसे बोलना छोड़ दूंगी। असरा ने धमकी दी। वो मुस्कुरा दी और इसका सर अपने साथ लगा लिया। वो रफ्ता रफ्ता पहले की तरह तंदुरुस्त नजर आने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इन्हें एहसास था कि असरा और राबिया इनकी वजह से कितनी परेशान रहती हैं। वो ड्यूटी रूम में साथ ही डॉक्टर शैला और सदफ़ के साथ चाय पी थी, तभी वहाँ डॉक्टर हमजा भी आ गए। मुझे पता था यहाँ चाय पी जा रही है, चोरी छुपे। इन्होंने बड़े आराम से चौथा कप उठा लिया जो डॉक्टर से बिहा के लिए था। चाय ख़त्म करके असरा उठ खड़ी हुई तो डॉक्टर हमजा समेत इन दोनों ने भी इसे सवालिया निगाहों से देखा। मैं ज़रा VIP वार्ड में झाँका। रूम नंबर 9 की पेशेंट मुझसे बहुत मानूस हो गई हैं, जाते जाते देख लूँ।
وہ سر پر سیاہ اسکارف درست کرتی ڈیوٹی روم سے باہر نکلی۔ اس کی نرم دلی اور ہمدرد فطرت کے باعث اکثر کولیگ اسے پسند کرتے تھے۔ ڈاکٹر حمزہ کو تو اور ہی رنگ میں بھانے لگی تھی، اپنی اپنی سی لگنے لگی تھی۔ وارڈ میں مریضوں کو دیکھنے کے بعد وہ راہداری میں بنے آخری کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ یہ روم نمبر 22 تھا۔ اسرا کے ساتھ 2 نرسیں بھی تھیں۔ ہاں بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کچھ امپروومنٹ محسوس کر رہے ہیں؟ اسرا نے مریض کے سرہانے کھڑے ہوتے ہوئے خوش اخلاقی سے پوچھا، پھر اس کی کیس فائل کا جائزہ لینے لگی۔ دوسری طرف دنیا جہاں کا شوق آنکھوں میں سمٹ ہے۔ پہلے تو نہیں، مگر اب کافی بہتر محسوس ہونے لگا۔ زیادہ آرام سے بولا۔ اسرا نرس سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کی بات کو دھیان سے نہیں سن سکی۔ فریحہ، آپ ان کی ڈریسنگ دوبارہ کریں، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس نے خود زیاد کے ٹوٹے بازو اور پسلیوں کا جائزہ لیا۔ آپ تو بہت باحوصلہ اور مضبوط ہیں۔ سرجن افتخار احمد آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اسرا نے اس کے پٹیوں میں جکڑے جسم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ 3 دن پہلے وہ شدید زخمی حالت میں یہاں آیا تھا۔ اس کی 3 پسلیاں اور بایاں بازو ٹوٹ چکا تھا۔ گردن کے آس پاس کا نازک حصہ بھی زخمی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اسرا کو دیکھا تھا۔ اسے وہی اٹینڈ کر رہی تھی۔ کوئی لمحہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اچھا بھلا انسان ہوش و خود سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ شدید زخمی حالت میں ہونے کے باوجود زیاد چودھری کی زندگی میں یہ لمحہ آ چکا تھا۔ اسے ڈاکٹر اسرا کی مسیحائی اچھی لگی تھی۔ زیاد نے آنکھوں سے چھلکتی وارف کی چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اسرا کی آج پھر نائٹ ڈیوٹی تھی۔ گزشتہ 3-4 روز سے روم نمبر 22 کے مریض نے اسے عاجز کر کے رکھ دیا تھا۔ نرسیں اور دیگر اسٹاف دبی آواز میں اسی کے بارے میں گفتگو کرتے نظر آتے۔ آج اس کا پکا ارادہ تھا، کسی صورت بھی روم نمبر 22 کے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ اس شخص کے بے باک جملے اور نگاہیں کم از کم اب اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ رات ڈیوٹی کے دوران وہ اپنے ارادے کے مطابق روم نمبر 22 میں نہیں گئی تھی اور سینئر ڈاکٹر افتخار اور سرجن نصیر خان نے اسے سخت انداز میں ڈانٹا۔ ڈاکٹر اسرا، آپ تو مسیحائی کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ مریض کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، اس سے قطع نظر آپ کو صرف اپنے فرض سے مطلب ہونا چاہیے۔ آئندہ میں کوئی شکایت نہ سنوں۔ اسرا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے تو ایک نرس نے ڈاکٹرز کی موجودگی میں اسرا سے کہا تھا، ڈاکٹر صاحبہ، روم نمبر 22 کا پیشنٹ بہت شور کر رہا ہے، اس نے انجیکشن بھی نہیں لگوایا اور دوا لینے سے بھی انکار کر رہا ہے اور ہماری ہدایت پر کوئی عمل نہیں کر رہا۔ اس بے احتیاطی سے اسے نقصان ہی پہنچے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اسرا ہی مجھے اٹینڈ کریں۔ شہلا اور صدف کے چہرے پر دبی مسکراہٹ تھی۔ اسرا بڑا ہینڈسم بندہ ہے، کسی اچھا خاندان کا لگتا ہے۔ اس کا کمرہ ملاقاتیوں سے بھرا رہتا ہے اور نرس رخشندہ بتا رہی تھی کہ مہنگی گاڑیوں میں لوگ اس کی عیادت کرنے آتے ہیں اور چھوٹے ملک صاحب چودھری صاحب کہتے ہیں ان کا منہ سوکھتا ہے۔ صدف کے انداز میں شرارت صاف محسوس کی جا سکتی تھی، مگر اسرا کو بہت برا لگا۔ وہ غصہ ضبط کرتی اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے دیکھتے زیاد کے لب مسکرا اٹھے۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے اندرونی تیش چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ آپ کل کیوں نہیں آئی اسرا؟ اس نے لفظ اسرا خاصی بے تکلفی سے ادا کیا اور ڈاکٹر کا صاحب کا اس نے گول کر دیا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے میں کتنا عجیب محسوس کر رہی ہوں؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی شرافت سے اسرا کی موجودگی میں نرس سے انجیکشن لگوایا اور میڈیسن لی۔ خلاف توقع اس کے رد عمل کو دیکھ کر اسرا بہت حیران ہوئی، کیونکہ اپنے تیور اور مزاج کی بدولت اتنی جلدی پیچھے چھوڑنے والوں میں سے نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، اس نے سکون کا سانس لیا۔ چند روز بعد وہ ڈسچارج ہو کر چلا گیا۔ بڑے ابا پھر آئے ہوئے تھے۔ اب کی بار ان کے ساتھ بڑی امی بھی تھی۔ اسرا آج گھر پر ہی تھی۔ رابعہ حسب معمول کچن میں تھی۔ اسرا اس کے پاس چلی آئی۔ ہاشم، تم نے کہیں نہ کہیں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، پھر تمہیں اپنے جانے پہچانے لوگوں میں شادی کرنے پر کیا اعتراض ہے؟ اس طرح تم اپنے پرکھوں کی روایت سے قریب تر رہو گے۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، بڑا بھائی ہوں، تمہارے باپ کی جگہ ہوں، غلط نہیں سوچوں گا۔ تم خود بیمار رہتے ہو، ٹھنڈے دل سے سوچو، تمہارے بعد رابعہ اور اسرا کا کیا بنے گا؟ کون ان کے سر پر ہاتھ رکھے گا؟ شہبازی نے نفسیاتی ہتھ کنڈوں سے پرچارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی توقع کے عین مطابق ہاشم صاحب کے چہرے پر تذبذب کے اثرات واضح ہونے لگے۔ بھائی جان، رابعہ کی منگنی ہو چکی ہے اور اسرا کا ہاؤس جاب ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ میں بھی اس بارے میں سوچنے سے معذور ہوں۔ انہوں نے رک کر جیسے اپنی مجبوری بیان کی، مگر وہ ذرا بھر بھی خاطر میں نہیں لائے۔ تو کیا ہوا، منگنی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ کمال اطمینان سے بولے۔ ہاشم صاحب نے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ ہم زبان دے کر پھرتے نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولے تو شہباز ان کی طرف جھکا۔ میں بھی زبان دے کر پھروں گا نہیں، رابعہ نہ صحیح، اسرا ہی صحیح۔ ان کے لبوں سے ادا ہونے والے ایک لفظ پر تحکم کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ہاں ہاشم، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سلطانہ خاتون نے شوہر کی حمایت کرنا ضروری سمجھی۔ وہ خود کو اس محاذ پر بالکل تنہا محسوس کر رہے تھے۔ سینے میں بائیں طرف پھر انہیں درد اور گھٹن کے ساتھ بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ ٹینشن لے جانا اپنی اولاد اداس، اور بے شک وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ان کو پتہ تو ہونا کہ سارا اندر والے معاملات کیا ہیں، تے اپنے سینے تے جڑا دباؤ محسوس کری جانا پہ ادنا نقصان کتنا تیری اولاد دا ہی ہونا۔ اسراج فارغ ہونے کے بعد میرے ساتھ چائے پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر حمزہ نے اچانک اس سے سوال کیا تو وہ چونک گئی۔ ڈیوٹی روم میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ڈاکٹر حمزہ واحد شخص تھے جنہوں نے روم نمبر 22 کے مریض کے معاملے میں اس کی حمایت کی تھی۔ اسرا اس کی ممنون تھی، بلکہ اس نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ ڈاکٹر حمزہ نامحسوس انداز میں اس کی چھوٹی موٹی کئی مشکلات حل کر چکے تھے۔ مریضوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت ہمدردانہ ہوتا تھا۔ پھر چائے پینے کے دوران ڈاکٹر حمزہ نے حیران کن سوال کیا، اسرا، اگر میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر بھیجاؤں تو آپ کا اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ چائے پینا بھول کے پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھے گئی۔ ڈاکٹر حمزہ مسکرائے تو
اس نے ہڑبڑا کر نظریں جھکا لی اور ٹیبل کی سطح خواہ ناخنوں سے کھرچنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ حمزہ اس کیفیت سے ہنس اٹھا رہا تھا۔ جواب میرے ابو دیں گے، یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں۔ حمزہ طمانینت سے مسکرایا اور جاب کرتے وقت انہیں 7 سال گزر چکے تھے۔ گھر والوں کی طرف سے اس پر شادی کر لینے کا بہت دباؤ تھا۔ حمزہ نے بارہا اس سے حال دل کہنے کا ارادہ کیا مگر پھر اسرا کا لیا دیا رویہ آڑے آ گیا۔ آج ہمت کر کے اس نے یہ مشکل مرحلہ بھی طے کر لیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اسرا کے والد اس کے پرپوزل کو رد نہیں کریں گے۔ وہ اچھا خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو شرافت و نجابت میں مثالی سمجھا جاتا تھا۔ حمزہ کے والدین نے بڑی خوبصورتی سے اپنا مدعا ہاشم کی لانی کے روبرو گوش گزار کیا۔ انہوں نے رسماً سوچنے کی مہلت مانگی ورنہ دل سے وہ مکمل طور پر راضی تھے۔ ڈاکٹر حمزہ سے 3-4 بار پہلے ان کی ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ ان کی شرافت اور مضبوط کردار کے مداح تھے۔ در حقیقت وہ اسرا کے لیے ایسے شریک سفر کے متمنی تھے، بیٹھے بٹھائے ان کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ جلد از جلد وہ رابعہ اور اسرا کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے کیونکہ شہباز کی رانی کے ارادے انہیں کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ سارا خاندان شہباز کا ہمنوا تھا، وہ کہاں تک اکیلے سب کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ اسرا نے ان کی خواہش پر سر جھکا دیا۔ حمزہ ایک آئیڈیل مرد تھا، پروکار، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اچھے اخلاق و کردار کا مالک۔ جب دھیمے لہجے میں بولتا تو بے اختیار جی چاہتا بس وہی بولتا رہے اور باقی آوازیں معدوم ہو جائیں۔ حمزہ نے اس رات پہلی بار اسرا سے ڈھیروں باتیں کی تھی۔ وہ ڈنر پر ان کے گھر مدعو تھا۔ اسرا بیٹی، حمزہ کو گھر دکھاؤ، ہاشم نے کہا تو وہ حمزہ کو لے کر باہر لان میں آ گئی۔ یہ تمام پودے میں نے لگائے، یہ بوگن ویلیا اور یہ سدا بہار کی باڑ کی دیکھ بھال صرف اور صرف میرا کمال ہے۔ یہ رنگ برنگ کے گلاب کے پودوں میں نے آپ ہی کے ساتھ شہر بھر کی نرسریاں چھاننے کے بعد خریدے تھے۔ گملوں پر پینٹ رابعہ آپی نے کیا اور یہ جامن کا پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ابا نے 6 سال پہلے لگایا تھا۔ اب اس میں بور آ رہا ہے، انشاءاللہ پھل بھی لگیں گے۔ وہ سادہ سے لہجے میں سب بتا رہی تھی۔ حمزہ یکٹا کسے دیکھے گا تو وہ جھینکی، کوئی بات ہے تم میں ایسے تو نہیں مر مٹاؤں۔ وہ سنگی سے تون سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بددستوری سے دیکھے گیا۔ آئیں اندر چلتے ہیں۔ اسرا کو کوئی جائے فرار نظر نہیں آ رہی تھی سو اس نے اندر جانا چاہا۔ حمزہ مسکرانے لگا۔ بہار کا موسم، ٹھنڈی میٹھی چاندنی سی رات ہو اور ایک دلربا کا ساتھ ہو تو کون کافر ہے جو اندر جانا پسند کرے گا۔ حمزہ نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو چھوا، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پتھر کی بینچ پر حمزہ سے قدرے فاصلے پر ٹک گئے۔ وہ دونوں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ حمزہ نے اسے اپنی ساری پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے چاند سے، چاندنی راتوں سے، بارش کی آواز سے، جاتی بہاروں کے موسم میں کھلنے والے جنگلی پھولوں سے عشق ہے۔ ہاں، سردیوں کی بارش جانے کی مجھے اداس کر دیتی ہے، کچھ بکھری سمٹی یادوں کے دربا کر دیتی ہے۔ ایسے میں اکثر اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکیاں کھول کر بارش کی ٹپ ٹپ میں بہت کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اقبال بانو کی غزل داغ دل ہم کو یاد آنے لگے اور نیرہ نور کی آواز میں گائے گی یہ نظم اے عشق ہمیں برباد نہ کر بہت پسند ہے۔ ریلیکس موڈ میں اکثر غلام علی اور اے نیر کو سنتا ہوں۔ فیض احمد فیض کے نسخہ ہائے وفا مجھے ازبر ہو چکی ہے۔ منشا یاد کے افسانے میرے دل کو چھو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر مجھے اپنی مٹی اور یہاں بسنے والوں سے عشق ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کہیں بھی مروں مجھے اپنی مٹی میں دفنایا جاؤ۔ اور اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ حمزہ دھیمی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ہڑبڑا کر حمزہ کی آواز کے سحر سے باہر نکلی۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے اور آپ کی پسند ناپسند شاعروں اور ادیبوں والی ہے۔ اس وقت کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا، چہرے پر پھیلی مسکراہٹ بھی معدوم ہو گئی۔ وہ بھی یہی کہتی تھی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تو اسرا نے الجھ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ میرا دوست تھا، وہ بھی بالکل یہی کہتا تھا۔ اس کا لہجہ بہت کھوکھلا سا تھا مگر اس نے بہت جلد خود کو نارمل کر لیا۔ اسرا تم بھی تو کچھ بولو، اپنے بارے میں بتاؤ۔ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر حمزہ نے اصرار کیا۔ اسرا نے اپنی صاف شفاف بے رحم آنکھیں اٹھا کر ذرا کی ذرا اس کی طرف دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ ہی اور میں چھوٹے چھوٹے تھے جب امی نے دائمی جدائی ہمیں بخشی۔ ابو بتاتے ہیں کہ میں اس وقت 2.5 سال کی تھی، پھر ابو نے جی جان سے ہمارا خیال رکھا۔ ان کے ساتھ ہم نے بہت سے ملکوں کی سیر کی۔ گزشتہ 6 سال سے اب ہم مستقل پاکستان میں ہیں۔ 3 سال قبل ابو نے ریٹائرمنٹ لے لی اور تبھی یہ گھر تعمیر کروایا۔ طرز تعمیر کے متعلق آپ ہی اور میں نے ابو کو بہت اوٹ پٹانگ سے مشورے دیے۔ اگر ان پر عمل درآمد ہوتا تو ہمارا گھر اتنا خوبصورت نہیں لگتا جتنا اب ہے۔ البتہ فرنیچر، کلر اسکیم، کارپٹ، پردے، ڈیکوریشن سب ہماری پسند کے۔ جھکی جھکی پلکوں سمیت وہ سیدھی حمزہ کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی تمہاری پسند کا پورا پورا خیال رکھا جائے گا۔ گزشتہ 8 گھنٹے سے وہ اسرا کو آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کر رہا تھا جو اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسرا مجھے لڑکیوں اور عورتوں میں چالاکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہاں، میں ان کی سمجھداری کی قدر کرتا ہوں، مجھے چالاکی اور ہوشیاری منفی صفت لگتی ہے۔ میرا خیال ہے لائف پارٹنر قدرے سادہ اور تھوڑی احمق ہو تو اچھی گزرتی ہے۔ 2 اور 2 4 کرنے والی بیویاں زہر لگتی ہیں مجھے۔ تم بھی تو بہت سادہ مزاج ہو اس لیے دل کو چھو گئی، اور جو چیز میرے دل کو چھو لے میں ہمیشہ کے لیے اسے دل میں بند کر لیتا ہوں۔ ہاں، تیز ترار عورت نہیں ہونی چاہیے، مرد پاویں جنہ مرضی کننا میس نہ ہوئے، جنہ مرضی تیز ہوئے۔ اس کے عہد پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسرا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ حمزہ نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ او گاڈ، 10:30 بجنے والے، باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اب میں انکل سے اجازت لے کر چلوں گا۔ حمزہ اٹھ کھڑا ہوا تو اسرا نے بھی اس کی تقلید میں اندر کی طرف قدم بڑھایا۔
رابعہ نے صبح سے قوم کا سسپینس پھیلایا ہوا تھا، پہلے اکیلی بازار گئی، واپس آتے کچن میں گھس گئی۔ اسرا کو اس نے کمرے تک محدود کر دیا۔ کوریئر سے سرخ گلابوں کا بوکے اور کارڈ رابعہ نے وصول کیا۔ تبھی گیٹ سے حمزہ کی گرے ٹویوٹا اندر داخل ہوئی۔ وہ نپے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ رابعہ اسے لے کر اسرا کے کمرے میں آ گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اسرا۔ اب رابعہ کے پھیلایا ہوا سسپینس اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ اس نے اسرا کو سرپرائز دینے کے چکر میں حمزہ کو بھی انوائٹ کر لیا تھا۔ اسرا نے بےتابی سے ریپر پھاڑ کر حمزہ کے گفٹ کو کھولا۔ حمزہ نے اسے اس کی پسندیدہ شاعر ابن انشا کی کتابوں کا سیٹ اور ایک CD دی تھی، جس میں ابن انشا کا کلام مختلف گلوکاروں نے گایا تھا۔ رابعہ نے اسے پھولوں کا بوکے اور کارڈ تھمایا تو اس نے کارڈ کھولا۔ اندر خوبصورت اور صاف لکھائی میں نیک تمنائیں لکھی ہوئی تھی۔ آخر میں بھیجنے والے کے نام کی جگہ اونلی فار یو لکھا تھا۔ سرخ گلاب بھلا اسے کون بھیج سکتا تھا؟ شاید صدف اور شیلا میں سے کسی نے سرپرائزنگ گفٹ بھیجا مجھے، اس نے اندازہ لگایا۔ پھول فوراً گلدان میں سجا دیے۔ حمزہ دلچسپی سے اس کی ساری سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ اسرا نے CD پلیئر آن کر کے حمزہ کی دی ہوئی CD لگائی۔ اس میں تو سارے گانے میرے فیورٹ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سچ مچ میں بےحد خوش نظر آ رہی تھی۔ رابعہ نے ٹیبل سیٹ کر کے اسے بلایا تو وہ باہر آ گئی۔ کیک کاٹنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ابو کے منہ میں چھوٹا سا پیس ڈالا۔ وہ کچھ دیر کے بعد معذرت کر کے چلے گئے۔ وہ تینوں بیٹھے کافی دیر گپ شپ کرتے رہے، چھوٹی چھوٹی سی بے معنی باتیں۔ اسرا کے بچپن کے قصے، امی سے بچڑنے کا دکھ، ابو کی بیماری، خاور سے رابعہ کی منگنی، اسرا کی ہاؤس جاب، اس کی عادات، متلون مزاجی حساس فطرت، سب کچھ زیر بحث آیا تھا۔ دوسرے روز اسرا نے صدف اور شیلا سے پوچھا، مجھے پھول اور کارڈ کس نے بھجوایا تھا؟ ان دونوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو پریشان ہوگی، بھلا سرخ گلاب اور کون بھجوا سکتا ہے؟ سرخ گلاب جو بھیجنے والے کی شدت اور محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے سوالوں کو ذہن سے جھٹکا تھا۔ میں نے تو تیرا مریض لگتا جڑا مریض عشق ہویا پیا۔ کچھ کہنا چاہیں تم سے ڈرتے ہیں برا نہ مانو، ہم ملنا چاہیں تم سے ڈرتے ہیں بچھڑ نہ جاؤ، تو ہے ہر گھڑی سپنا میرا، تو ہے ہر گھڑی اپنا میرا، میری دھڑکنیں سنگیت ہیں تیری چاہت تیرے پیار میں، بس ایک بار او میرے یار دل رکھنے کو کہہ دے پیار۔ اسرا کو آج پھر کوریئر نے ریپر میں لپٹا چھوٹا سا گفٹ پیکٹ دیا تھا۔ فیصل لطیف کے گانوں کے ساتھ ایک کارڈ بھی تھا، جس پہ خوبصورت لکھائی میں پہلے کی طرح اونلی فار یو لکھا تھا۔ پوری کیسٹ میں یہی ایک گانا ریکارڈ تھا۔ اب کے سچ مچ وہ متجسس اور پریشان تھی۔ رابعہ کو بھی اس نے بتایا تو وہ آرام سے بولی، حمزہ بھائی یہ ڈرامہ کر رہے ہوں گے تاکہ جلد از جلد تم ان کے آنگن میں جلوہ افروز ہو سکو۔ اسرا کے گلابی گال گلابی سے سرخ ہو گئے۔ وہ کچھ دیر پہلے کی الجھن اور تجسس فراموش کر گئی جو کوریئر سے پیکٹ وصول کرتے وقت اسے لاحق تھا۔ تم خواہ اتنا پریشان ہو رہی ہو؟ مجھے 100% یقین ہے یہ حرکت حمزہ بھائی کی ہے۔ ابو کل جواد انکل سے کہہ رہے تھے کہ بہت جلد وہ تمہارے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے والے۔ انکل نے کہا بھی کہ حمزہ کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کر لیں، مگر انہوں نے اس بات کو یہ کہہ کر اہمیت نہیں دی کہ حمزہ بہت اچھا شخص ہے۔ مجھے واثق امید ہے کہ میری رخصتی پر تمہارا معاملہ بھی نپٹ جائے گا، مگر ابھی تو میرا ہاؤس جاب بھی مکمل نہیں ہوا۔ وہ منمنائی۔ اسرا ابو ہماری طرف سے بہت پریشان ہے، جانے کیا بات ہے؟ بڑے ابا یبیا نے ایک دم خیال آنے پر زبان دانتوں تلے دبا کر باقی الفاظ کا گلا گھونٹ دیا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تبھی اسرا کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری طرف حمزہ تھا۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگا، امی اور بھابھی تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں، ہمارے گھر کا وزٹ کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے، یا ایک ہی بار آنے کا ارادہ ہے؟ وہ جان بوجھ کر اسے نروس کرنے کے لیے کبھی کبھار اچانک شو ہو جاتا تھا۔ اسرا نظر انداز کر گیا۔ اچانک رابعہ کی بات اسے یاد ہے۔ اس نے فوراً پوچھ ڈالا، آپ نے میری برتھ ڈے والے دن سرخ گلاب بھجوائے تھے؟ ارے نہیں بھائی، مجھے بھجوانے کی کیا ضرورت ہے، خود جو بنفس نفیس آ گیا تھا، ویسے بات کیا ہے؟ حمزہ کا لہجہ سچائی اور سادگی لیے ہوئے تھا۔ وہ پھر الجھنوں میں گر گئی۔ بھائی ویسے ہی کہہ رہی تھی، مذاق کر رہی تھی۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ حمزہ نے بھی زیادہ کوریدنا مناسب نہیں سمجھا اور فون بند کر دیا۔ ہاشم گیلانی نے رابعہ کی شادی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اسرا آتے جاتے اسے چھیڑتی تو وہ رونے لگتی تھی۔ خوشی اور غم کا کیسا ملاپ تھا جو آنکھیں نم کیا جا رہا تھا۔ رابعہ کی مہندی پر اس کے سارے ددیال والے جمع تھے۔ ہاشم صاحب نے بڑی جرأت سے کام لیتے شہباز کو حمزہ کے پرپوزل کے بارے میں بتایا۔ بھائی جان، میں چاہتا ہوں کہ رابعہ کی رخصتی پر اسرا اور حمزہ کے رشتے کا اعلان کر دو۔ شہباز نے بڑی مشکل سے دل و دماغ سے امڑتے غصے و خفگی کے سیلاب میں بند باندھا تھا۔ یار اتنی جلدی کیوں ہے تمہیں؟ ویسے میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ تم نے ہوا تک نہیں لگنے دی، بالے بالا تمام انتظامات مکمل کر لیا اور کہہ رہے ہو کہ رشتے کا اعلان کر دوں۔ اسرا میری بیٹی ہے، اتنی عجلت کیوں کر رہے ہو؟ خوب دھوم دھام سے منگنی ہوگی اسرا کی، ابھی چند ہفتے ٹھہر جاؤ۔ ہاشم صاحب انہیں دیکھتے رہ گئے۔ شہباز نے بولنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ دلہا والوں کی آؤ بھگت کا انتظام ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا۔ اسرا الگ بکھلائی ہوئی تھی۔ اتنے سارے لوگوں سے نپٹنے کا تجربہ اس کے لیے اکثر نیا تھا۔ رابعہ کو پٹیشن گھر پر تیار کرنے آئی تھی۔ میک اپ کا مرحلہ تمام ہونے کے بعد اسرا، شیلا اور صدف کے ساتھ رابعہ کو ہوٹل لے کر آئی تو پتہ چلا کہ رابعہ کے روسی سوٹ سے میچ کرتا پاؤچ گھر ہی رہ گیا۔ وہ رونقی ہو گئی۔ گزشتہ 6-7 روز میں اسے ایک پل بھی آرام کے لیے نہیں ملا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوٹل کے اندرونی گیٹ سے باہر آئی۔ ہائی ہیل کی جوتی میں بھاگنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ زیاد کے قدم اسے دیکھ کر وہیں رک سے گئے۔ گہرے نیلے اور فیروزی مکیش لگے سوٹ میں ملبوس نقصک سے تیار وہ بڑی دل آویز لگ رہی تھی۔ اسرا کو کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا۔ سر چھٹک کر پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکالنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپسی ہوئی۔ پاؤچ رابعہ کے ہاتھ میں تھما کر اسے قدرے سکون کا احساس ہوا۔ حمزہ اپنی پوری فیملی سمیت آئے تھے۔ صدف اور شیلا بھی مہمانوں کی صف میں بیٹھی میزبانی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔
रुखसती के वक्त राबिया और असरा एक दूसरे से लिपट कर खूब रोई। हाशिम साहब, शहबाज और दूसरे भाइयों की फैमिली के साथ घर आ गए। असरा अभी तक एक तरफ यासियत और उदासी की तस्वीर बनी बैठी थी। हाशिम साहब बड़े अब्बा के साथ अंदर चले गए। भाईजान, आज मैंने आपके मशवरे को अवलियत दी है। असरा की हमजा के साथ मंगनी वक्ती तौर पर मुलतवी कर दिया। अब आप बताएं कि कब ये नेक फरीज़ा सर अंजाम दिया जाए, क्योंकि मैं निकाह भी साथ कर देना चाहता हूँ। रुखसती असरा की हौज जॉब के बाद हो जाएगी। इन्होंने चाय की प्याली शहबाज की तरफ बढ़ाई, मगर इन्होंने नहीं ली और सर्द और चामत निगाहों से हाशिम साहब को देखे गए। असरा की मंगनी नहीं होगी, निकाह होगा, निकाह, वो भी हमजा के साथ नहीं। ये ख्वाब देखना छोड़ दो। राबिया की बार तो मैं खामोश हो गया, मगर इस बार नहीं। मैं पिछले हिसाब भी बराबर करूँगा। ये ना हो कि सुबह का सूरज इस खबर के साथ तलू हो के हाशिम के लाने के दमाग खावत जवाद शादी की सुबह पूरे स्टार तौर पर अपने कमरे में मुर्दा पाएगा। और इस कत्ल में खावर जवाद की बेवा राबिया गिलानी का हाथ है, जिसने अपने आशना के साथ मिलकर एक शब के दुल्हे को ज़िंदगी से महरूम कर दिया। शहबाज गिलानी इस वक्त एक दरिंदे के रूप में नजर आए थे। भाईजान, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाशिम की ज़ुबान से बमुश्किल तमाम अटक अटक कर जुमला अदा हुआ। सीने को मसलते वही माही बेआब की तरफ तड़पने लगे। घुटी घुटी चीखें गैर इरादी तौर पर इनके हलक से निकल रही थी। रफ्ता रफ्ता ये चीखें मादूम होगी। इनके लबों पर सिर्फ थरथराहट थी। शहबाज ने वहीं से असरा को आवाज़ दी। असरा भागती हुई आई। कमरे में दाखिल होते इसके पहले कदम जामद हो गए। पहली निगाह में इसे अंदाज़ा हो गया कि अब्बू को हार्ट अटैक हुआ, जो मामूली नवैयत का नहीं था। अगली सुबह हाशिम गिलानी की रूह दुनिया के तमाम झमेलों से आज़ाद होगी। एक कर्ब मुसलसल जो कई बरस तक इनका साथ ही रहा था, जिस्म से जान का रिश्ता मनक़ता होने के बाद इनका पीछा छोड़ा था। हाशिम गिलानी के सरहाने बैठी दीवानगी के आलम में इनके बेजान नकूश को दिल में उतारी थी। वो रात से इसी जगह इसी पोजीशन में बैठी थी। राबिया सदमे से नीम जान सी हो रही थी। असरा, जिसे राबिया हमेशा से कम हिम्मत और बुज़दिल कहती थी, हैरत अंगेज़ तौर पर वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। हमजा का दिल खुद दुख से बोझल था। जब जनाजा उठाया गया तो राबिया ने ढाल होकर फर्शी दरी पर गिर गई। असरा ने बहन का सर उठाकर अपने जानों पर रखा। चंद सेकंड की कोशिश से वो होश में आ गई। असरा के चेहरे पर नज़र पड़ते फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। आप ये बाप चुप हो जाए, हमें खुद ही निपटना है। घनी छाँव हमारे सरों से हट चुकी है। हम बेरहम धूप के सुपुर्द हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर इसका लहजा बहुत सर्द और पुरसकून सा था। हमजा ने इसरा की निगाहों में मचलते सैल रवा को देखा। शहबाज गिलानी ने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर हाशिम के जस्ते खाकी को कब्र में उतारा। ख्वाब ने हाशिम अंकल की नागहानी मौत की वजह से सीट कैंसिल करवा दी। वो कुवैत में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। इसके साथ राबिया को भी जाना था। जवाद लतीफ़ ने इसे समझा दिया कि महीने डेढ़ महीने बाद वो राबिया को इसके पास भिजवा देंगे। अभी इसका जाना मुनासिब नहीं। असरा ने कोशिश की कि राबिया भी खावर के साथ जाए, मगर वो किसी तौर पर राज़ी नहीं हो रही थी। मैं चली गई तो तुम क्या करोगी? तुम अकेली रहेगी असरा, अकेली, बिल्कुल तन्हा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हज़ियानी कैफियत में बोली। असरा ने अपने सारे आंसू दिल में उतार लिए। अगर वो इस मौके पर ज़रा भी कमज़ोरी दिखाती तो राबिया की हिम्मत भी टूट जाती। राबिया, मैं अकेली तो नहीं हूँ। बड़े अब्बा हैं, चचा हैं, मेरा पूरा ख़ानदान है, फिर हमजा भी तो है। राबिया ने इसे अजीब सी निगाहों से देखा। बड़े अब्बा और दोनों चचा अभी तक यहीं थे। स्वयं के बाद शहबाज गिलानी ने दोनों बहनों से बात की। तुम मेरे साथ गाँव चलो, वहाँ ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ, वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे दुखों में शरीक होना चाहते हैं। शहबाज ने राबिया और असरा को अपने बाजुओं के घेरे में लिया हुआ था। भला यहाँ अब क्या रखा है? हाशिम तो हमसे बिछड़ गया, वो अब तक कभी लौट कर नहीं आएगा, कभी भी नहीं। इनके साथ राबिया फिर रोने लगी, मगर असरा ने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ी। बड़े अब्बा, अगर मैं गाँव चलेगी तो मेरी हाउस जॉब का क्या बनेगा? वैसे भी अब सिर्फ 3 माह रह गए, मैंने पहले काफ़ी छुट्टियाँ कर ली हैं। इसका लहजा बेतासुर मगर पुरएतमाद था। तुम्हारी बात भी ठीक है, चलो ऐसे करो, 2-3 दिन के लिए गाँव आओ, फिर वापस आ चली आना। 40वें तक छुट्टी के दिन आती जाती रहना। यहाँ मैं तुम्हारे पास ज़रीन और एक मुलाजिम को छोड़े जा रहा हूँ। एक इजाफी चौकीदार मैं गाँव से भिजवा दूँगा, ताकि तुम्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। इनका भारी हाथ अभी तक असरा के सर पर धरा था। इसने इनकी किसी बात से भी इख्तलाफ नहीं किया। राबिया इनके साथ गाँव चली गई। शहबाज ने अपने वादे के मुताबिक एक चौकीदार मुलाजमा और ज़रीन के साथ एक बेहद काबिल एतमाद और वफादार मुतम्मिद खास सफ़ियान को भी भेजा था, जो असरा की हिफाजत और घर की देखभाल पर मामूर था। बकौल शहबाज के एहसास असरा की तन्हाई के ख्याल से किया गया था। वो सबको इस घर में बर्दाश्त करने पर मजबूर थी। ज़रीन हर वक्त इसके साथ साथ रहती। जो ही वो हॉस्पिटल से आती, ज़रीन इसे घेर कर बैठ जाती। अपनी कुछ खामियों के बावजूद असरा को वो अच्छी लगने लगी थी। ज़रीन ने इसे हवेली, गाँव, अपने रिश्तेदारों और अपनी वालदा के बारे में ढेरों बातें बताई। ज़रीन का खालिस अंदाज असरा को अच्छा लगा, बल्कि इसने तो असरा को अपने एक बहुत ही खास राज में भी शरीक कर लिया था। असरा वो बहुत अच्छा, कदरे ज़िद्दी और खुदसर सा। पता है, सफ़ेद हवेली वाले जल्दी हमारे ख़ानदान से एक नया रिश्ता जोड़ने का इरादा रखते हैं। शायद इस दिन दोनों ख़ानदानों के माबैन दुश्मनी की फसील गिराई जा सके, जो बरसा बरस से बहुत बुलंद हो रही है। अगर ऐसा हो जाए तो शायद मेरी आरज़ू भी पूरी हो जाए, क्योंकि वो 2 बार अपने बड़ों के साथ हमारी हवेली आ चुका है। हमारे मर्द भी इसकी आदत को गए थे। चंद माह पहले इसका बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई लग रही थी। असरा बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। अगर वो तुम्हें ना मिले तो फिर तुम क्या करोगे? मिसाल के तौर पर अगर दोनों ख़ानदानों की सुलह ना हुई तो फिर? ऐसे ना कहो, क्योंकि अब्बा जान को सुलह करनी पड़ेगी। अगर इसके लिए मुझे अपनी जायदाद भी छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगी। वैसे आजकल इसी बारे में बहस चल रही है। चचा जान का ख्याल है अगर हमने अपनी बेटी मलको को दे दी तो इसमें तौहीन का पहलू है। मुझे तो इसमें तौहीन का कोई पहलू नज़र नहीं आता। मुझे ख्वामखा की खुद साख्ता पाबंदियाँ पसंद नहीं है। ज़री के अंदाज से बगावत ज़ाहिर हो रही थी।
تم میں حوصلہ ہے ان پابندیوں سے ٹکرانے کا؟ اسرا نے یوں ہی پوچھا تو وہ جواب میں پھٹ پڑی اور ایک لمبی سی تقریر چھاڑ دی۔ حمزہ روز باقاعدگی سے اسرا کو فون کرتا تھا، چاہے ہاسپٹل آئے یا نہ آئے، مگر 2 روز سے نہ ہاسپٹل آ رہا تھا نہ ہی فون کر رہا تھا۔ اس کا موبائل بھی بند تھا۔ رات اس نے 3-4 بار حمزہ کو فون کرنے کی کوشش کی مگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ زرین خلاف توقع جلدی سو گئی۔ وہ تھکن کے باوجود کافی دیر تک جاگتی رہی۔ 40واں ہو چکا تھا۔ رابعہ دکھتے دل اور برستی آنکھوں کے ساتھ روانگی کی تیاری کر رہی تھی۔ اسرا، جو ہی تمہارا ہاؤس جاب مکمل ہوا میں خاور سے کہہ سن کر پاکستان کا چکر لگانے کی کوشش کروں گی۔ واپس آ کر میں حمزہ بھائی کے گھر والوں سے بات کروں گی۔ اب اس کام میں تاخیر مناسب نہیں۔ جانے کیوں میرا دل جانے کو نہیں چاہ رہا، یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہو جائے گا، مگر بڑے ابا نے مجھے بہت تسلی دی ہے۔ وہ تمہاری خبر گیری کرتے رہیں گے اور بڑی امی کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے تمہارے پاس، مگر اس کے باوجود کوئی بات مجھے کھٹک رہی ہے۔ اسرا، کوئی بھی پریشانی کی بات ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کر لینا۔ بس 2-2.5 ماہ کی بات ہے، یوں چٹکی بجاتے گزر جائیں گے۔ اسے کمزور لہجے میں تسلی دے رہی تھی۔ آپ ہی کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل پریشان مت ہو۔ یہ رونی صورت بنا کر خاور بھائی کے پاس مت جائے گا، خواہ مخواہ ڈر جائیں گے۔ اسرا نے اس کے پیٹ میں گدگدی کی تو رابعہ آنسوں کے بیچ مسکرانے لگی۔ اسرا، تم بہت بدل گئی ہو، اچانک ذمہ دار اور بڑی بڑی سی لگنے لگی ہو، مضبوط اور باہمت سی، ورنہ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی تھی کہ تمہارا کیا بنے گا۔ بھلا کیا بنتا؟ اب فضول سوچوں میں مت سر کھپائیے، جائیں اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر میک اپ کریں، 7 بجے آپ کی فلائٹ ہے۔ اسرا نے ماحول خوشگوار کرنے کے لیے جو کوشش کی وہ کامیاب رہی۔ رابعہ کپڑے بدلنے چلی کہ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو اسرا نے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب لگ رہی ہے نا میری آپ ہی بجلیاں گلا رہی ہیں۔ رابعہ چھینپ سی کی۔ اتنے میں فیض نے حمزہ اور اس کے گھر والوں کے آنے کی اطلاع دی تو اسرا اور رابعہ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ کیسی آنٹی آپ؟ اسرا حمزہ کی والدہ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ بس ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ رابعہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دھیمی آواز میں اسرا اور حمزہ کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگی۔ میں اسرا کے ہاؤس جاب کے بعد آؤں گی، تب تک آپ بھی تیاری مکمل رکھیں۔ اس نے سامنے صوفے پہ بیٹھے حمزہ کی طرف دیکھا۔ رابعہ کو محسوس ہوا جیسے وہ مضطرب سے ہو رہا ہے۔ اسرا اٹھ کر باہر آ گئی۔ رابعہ، دراصل میں اگلے ماہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں، وہاں سے واپسی پر سوچوں گا۔ اس کے لہجے میں لا تعلقی تھی۔ آپ کب تک آئیں گے؟ پتہ نہیں، اس نے کمال بے نیازی سے کہا تھا۔ رابعہ کو اس کا یہ انداز بہت برا لگا۔ حمزہ کی والدہ اس دوران بالکل خاموش رہی، جیسے اس قصے میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ شہباز کی لانی سلطانہ خاتون اور زرین کے ساتھ آ گئے تھے۔ جانے سے پہلے رابعہ نے ایک بار پھر بڑے ابا سے اسرا کا خیال رکھنے کی درخواست کی تھی۔ ساپو نے خیال رکھا تھا کہہ رہی۔ بڑے بے رنگ سے شب و روز تھے۔ اگر ہاسپٹل کی مصروفیت نہ ہوتی تو اسرا شاید تنہائی سے گھبرا کر کچھ کر بیٹھتی۔ سلطانہ خاتون یعنی بڑی امی بھی اس کے پاس تھی، مگر کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا وہ ان کی کڑی نگرانی میں ہے۔ خدا خدا کر کے اس کا ہاؤس جاب مکمل ہوا۔ حمزہ اس سے پہلے انگلینڈ کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ جانے سے پہلے وہ رسماً اسرا سے ملا، مگر ایک جملہ بھی اس نے تسلی کا نہیں کہا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے سرسی سے خیر خیریت کا فون کیا اور بس وہ بے چین سی تھی۔ ایک شام وہ واپس آئی تو سلطانہ خاتون اپنا سامان رکھوا رہی تھی۔ بڑی امی، کہاں کی تیاری ہے؟ واپس جا رہی ہوں، تم بھی تیاری کرو، دوراب کی شادی ہے، جو جو ضروری چیزیں رکھنی ہے رکھ لو، کیونکہ ہفتہ 10 دن تو تمہیں وہیں لگ ہی جائیں گے۔ تم بہن ہو، دوراب کی خوب خوشیاں منانا سب کے ساتھ۔ ذرا حویلی میں جا کر دیکھنا تو صحیح کتنی رونق اور ہلہ گلا ہوگا، سب بے چینی سے تمہارا انتظار کریں۔ تم ہاشم کی بیٹی ہو، ہمارا خون، شہباز کئی بار تمہارے لیے روئے ہیں۔ اس خالی ڈنڈار گھر میں کب تک رہو گی؟ گاؤں دیکھنا تمہیں کتنی اپنائیت اور محبت ملے گی۔ وہ ساتھ ساتھ اسرا کے تاثرات کا بھی جائزہ لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے بڑی امی، لائف میں تھوڑی تبدیلی تو آنا ہی چاہیے، میں خود بور ہو رہی تھی، جب تک کہیں جاب ملتی ہے تب تک تھوڑی انجوائمنٹ ہی صحیح۔ اس کی اتنی جلدی مان جانے پر سلطانہ خاتون مطمئن ہو گئی۔ اللہ تینوں نان دین گے تو جاب دا سوچیں گی بی بی۔ اسی روز شام کو وہ گاؤں کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں شہباز سے گاؤں کے بارے میں بتاتے رہے۔ یہ 10 کلومیٹر لمبی سڑک ہم نے حویلی والوں کی آمد و رفت کے لیے بنوائی ہے، اس پر کسی اور کی گاڑی ہماری اجازت کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ دائیں اور بائیں کھیت سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اور یہ رہی ہماری حویلی۔ اس کے گیٹ کے سامنے بنی دیوار پر 2 مجان ہیں۔ یہاں 24 گھنٹے دو باوردی محافظ آتشی اسلحے سمیت پہرا دیتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں آئے بغیر کوئی حویلی سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جو کوئی ہماری اجازت کے بغیر یہ جرات کرے پھر وہ اپنی ٹانگوں پر چل کر گیٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ بڑے ابا کا لہجہ سرسری سا مگر الفاظ بہت سرد اور شفاف تھے۔ ان کی آمد کی اطلاع یقیناً گیٹ سے اندر پہنچ چکی تھی۔ سب ایک جلوس کی شکل میں فردن فردن شہباز کی لانی کو سلام کر رہے تھے۔ اسرا سے وہ سب سرسری سا ملے۔ بڑے ابا اور سلطانہ خاتون کو VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ یہاں آتے اس کے نازک سے دل پہ پہلی چوٹ پڑی۔ ہاں، چھوٹے چچا سکندر گیلانی اور ان کی بیٹی پروین بڑی محبت اور اپنائیت سے اس سے ملے تو اس کی طبیعت پر چھایا تقدر کسی حد تک کم ہو گیا۔ سنا تمہارے بھائی دوراب کی شادی ہو رہی ہے، کس سے ہو رہی ہے؟ اور حویلی میں تو شادی کی کوئی گہما گہمی نہیں ہے، بڑی امی تو کہہ رہی تھی کہ پارو ماتھے پر ہاتھ مار کر مسکرا دی۔ دوراب بھائی کی تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی، شادی اتنی جلدی کیسے ہوگی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے اسرا بھی۔ وہ آنکھیں کھولے سے دیکھتی رہ گئی۔ پارو اس سے 5-6 سال چھوٹی تھی، تباً بہت سادہ اور سچ بولنے والی۔ اسرا کا جی گھبرانے لگا۔ رات کے کھانے کے لیے اسے ملازمہ بلانے آئی تو مرے مرے قدموں سے ڈائننگ ہال تک پہنچی۔ وہ پہلے بھی حویلی آ چکی تھی، مگر اس وقت اس نے مکینوں کے رویے کو جانچنے سے احتراز برتا تھا۔ دوسرا باپ کی موت کا زخم تازہ تھا، کسی دوسری طرف اس کی نگاہ گئی نہیں تھی، مگر آج کافی باتیں واضح ہونے لگی۔ بڑے ابا سمیت باقی سب کا لیا دیا انداز، لڑکیوں کی ہچکچاہٹ، پارو کی خوشی اخلاقی،
سلطانہ خاتون کی کڑی نگاہ، اس سب کے پس پردہ جانے کون سا عوامل کار فرما تھے؟ کیا ہے، میں فوراً واپس جاؤں گی، اس اجنبیت بھرے ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی، ابھی بڑے ابا سے کہتی ہوں مجھے واپس بھجوا دیں۔ اس نے اپنی سوچ پر فوراً عمل درآمد بھی کر ڈالا۔ بڑے ابا نشستگاہ میں سلطانہ خاتون کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسرا کی بات پر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب تم واپس نہیں جاؤ گی، کم از کم اس وقت تک جب تک میرے مطالبات نہیں مان لیتی تم۔ اس حویلی سے باہر کی زندگی تمہارے لیے خواب ہے، صرف خواب۔ میں نے اب تک تم سے بہت نرمی کا سلوک کیا، صرف مجبوری کی وجہ سے۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے ساتھ کس قسم کا سلوک پسند کرتی ہو۔ آج سے خود کو اپنے کمرے تک محدود سمجھنا، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ اس کی نوبت نہ آئے، مگر تم تو بہت جلد گھبرا گئی ہو۔ آج ان کے چہرے سے خوش اخلاقی کا مصنوعی نقاب مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ اسرا کی چھٹی جس خطرے کا آمد کا اعلان کری تھی وہ سامنے آ گیا تھا۔ سلطانہ، جاؤ اسے اس کمرے میں پہنچاؤ۔ بڑے ابا یہ کیا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں عاقل و بالغ لڑکی ہوں، جب تک آپ اس رویے کا سبب نہیں بتائیں گے میں آپ کی کوئی بات بھی نہیں مانوں گی۔ کیا کہا، نہیں مانو گی؟ شہباز گیلانی کی کبھی کسی نے حکم دولی نہیں کی، میری لغت میں نا کا لفظ نہیں ہے، اب کی بار میں شکست قبول نہیں کروں گا۔ شہباز گیلانی اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے اسے پرغضب انداز میں گھور رہے تھے۔ پہلی بار، سچ مچ پہلی بار، اسرا کو بڑے ابا سے انتہائی خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے بولے، جاؤ اپنے کمرے میں ٹھنڈے دل سے ہر چیز کے بارے میں سوچو۔ بڑے ابا، کس چیز کے بارے میں غور کروں؟ اس نے کچھ سوچ کر نرمی سے پوچھا۔ ہاں، اب کچھ معقول بات کی ہے تم نے، اصل میں نے ملک انور کے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے منظور کر لیا۔ انہوں نے بالکل عام سے انداز میں بات کی، حیرانی در حیرانی، تہ در تہ انکشافات۔ وہ ششدر رہ گئی۔ بڑے ابا، ابو نے اپنی زندگی میں میرا رشتہ ڈاکٹر حمزہ سے طے کر دیا تھا، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، وہ بمشکل بولی۔ وہ رشتہ ہاشم نے طے کیا تھا اور یہ میں کر رہا ہوں، سمجھی تم؟ آئندہ میرے سامنے اس کا ذکر مت کرنا۔ اگر حمزہ سے تمہارا رشتہ طے تھا تو انگلینڈ جا کر کیوں بیٹھ گیا؟ بزدل گیدڑ کی اولاد۔ وہ آئندہ اپنی شکل بھی تمہیں نہیں دکھائے گا، اس کا خیال دل سے نکال دو۔ اسرا نے خود کو بے حد بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کیا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا، اس طویل اور اس کمرے کی ہر شہانہ چیز جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شہباز گیلانی نے اس کا موبائل فون بھی اس سے لے لیا، باہر کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ کاش وہ کسی طرح جواد انکل اور رابعہ آپی سے رابطہ کر سکتی، اس کی خواہش حیرت انگیز طور پر پوری ہوگی۔ رات وہ بستر پر لیٹی اس الجھی ہوئی صورتحال پر غور کرتی تو شہباز گیلانی دبے قدموں سے اس کے کمرے میں اب انہیں دیکھ کر زرد پڑ گئی اور دوپٹہ درست کرتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کے ہاتھ میں اسرا کا موبائل فون تھا۔ یہ لو فون، اور جواد لطیف کا نمبر ملا کر کہو کہ تم گاؤں میں اور فی الحال تم نے فیصلہ کیا کہ ادھر ہی رہو گی۔ یہی بات تم رابعہ سے بھی کہو، امید ہے میری بات پر عمل کرو گی، اگر نہ کیا تو اپنا ہی نقصان ہے تمہارا۔ یہ مت سمجھنا کہ کوئی تمہاری مدد کو آئے گا، میں اس کا حشر خراب کر دوں گا۔ انہوں نے وارننگ دے کر فون اسے تھمایا، پھر انہوں نے جیسا کہا اس نے ویسا ہی کیا۔ خاصی سمجھداری کا ثبوت دیا تم نے، نہ جانے انہوں نے اسے سراہا تھا یا طنز کیا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ اس نے سر کے بال بے دردی سے مٹھی میں جکڑے۔ چند گھنٹے میں اس کے ساتھ کیا سے کیا ہو گیا تھا، ایک خود مختار پر اعتماد لڑکی کی بجائے وہ ایک قیدی بن گئی تھی، اور قیدی بھی بڑے ابا جیسے دو چہرے رکھنے والے دشمن کی۔ اسے سارے دتیال کی بے حسی پر حیرت ہو رہی تھی۔ بڑے ابا کے سوا کسی نے اس کے کمرے میں آ کر جھانکا تک نہیں، گویا وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی نہ ہو، بے جان چیز ہو۔ ان کے سامنے تو وہ سب کچھ ہو رہا تھا، گویا سب کی مرضی سے یہ کام ہوا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر سفیان کرسی ڈالے بندوق تھام کر یوں بیٹھا تھا جیسے اندر کوئی خطرناک مجرم بند ہو۔ شہباز نے سلطانہ خاتون کے سوا ہر کسی کا داخلہ حویلی کے اس حصے میں ممنوع قرار دے دیا، بس وہ تھی اور اس کی پریشان سوچیں۔ باہر سناٹا گہرا اور گہرا تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسرا رونا نہیں چاہتی تھی، لاکھ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ اس وقت اسے ہاشم صاحب بری طرح یاد آنے لگے۔ ٹھنڈی گھنی میٹھی چھاؤں جیسے ہاشم گیلانی، جو اس کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کافی دیر وہ دل گرفتہ سی انہیں ڈھال بیٹھی رہی، بلا کر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ صبح نوجوان ملازمت ناشتہ لے کر آئی۔ اسرا نے ٹرے ایک طرف سرکا دی۔ شمی ابھی تک اس کے پاس کھڑی تھی، اس نے چوکنا نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، کان دروازے کی طرف لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی، پھر اسرا کے پاس آ گئی اور انتہائی مدھم آواز میں بولی، اسرا بی بی، زرین بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ابا کی بات نہیں مانی، اگر آپ نے ان کی نکاح والی تجویز مان لی تو ساری زندگی ذلت کی چکی میں پستے ہوئے گزاریں گے۔ وہ جس طرح آئی تھی اتنی دیری سے چلے گی۔ اسرا نے سامنے پڑا ناشتہ دیکھا، اسے بالکل بھی بھوک نہیں تھی، مگر دل کو تھوڑی دھارس ہوگی کہ کوئی تو اس کا ہمدرد ہے۔ دوپہر کو شمی اس کے لیے کھانا لائی تو اس نے آہستہ اور محتاط آواز میں اس سے کہا، تم زرین بی بی سے کہو میں خود ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شمی نے نفی میں سر ہلایا اور نظریں جھکائے جھکائے بولی، جب تک آپ کا نکاح نہیں ہو جاتا یہ پابندی برقرار رہے گی۔ وہ شکوہ کی نگاہوں سے شمی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس قید سے نکلنے کے لیے کیا وہ بڑے ابا کے ساتھ سودے بازی کر لے، یا پھر زرین کی بات مان کر انکار کر کے ہمیشہ کے لیے اندھیرے اور قید خرید لے؟ میرے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، پھر میں کس پرتے پر لڑوں؟ زرین بھی تو میری طرح کمزور سی لڑکی ہے، بھلا وہ میری کیا مدد کر سکتی ہے؟ بڑے ابا صرف اور صرف اس شادی پر مجبور کرنے کے لیے تو یقیناً اسے یہاں نہیں لائے ہوں گے، اس کے پیچھے یقیناً کوئی مقصد ہوگا۔ پھر حمزہ کا آخری ملاقات میں سرد اور رسمی سا رویہ، بڑے ابا کا حقارت سے اس کا ذکر کرنا، یقیناً حمزہ کے اس رسمی رویے کے پس پردہ بڑے ابا کا ہاتھ ہوگا۔ حمزہ کی یاد آتے اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ ڈاکٹر حمزہ بارش، خوشبو اور چاند کی باتیں کرنے والا، اس کی بے ساختہ مسکراہٹ پر اسے یکٹک دیکھنے لگتا۔
جس نے انہیں اسرا کی سالگرہ پر اسے اس کی پسندیدہ شاعر کی کتابوں کا سیٹ گفٹ کیا تھا۔ جانے کیوں انگلینڈ چلے گئے تھے؟ بھلا کیا تھا اسرا کے پاس؟ چند یادوں، کچھ مسکراہٹ اور ایک ادھورے لمس کے سوا وہ حمزہ کے تصورات کے ساتھ بہت دور تک تو نہیں گئی تھی، مگر اس کی زندگی میں آئے تو تھے، مختصر عرصے کے لیے صحیح۔ وہ حقیقت تھے، مگر اب خواب بنتے جا رہے تھے، موہم اور دھندلا سا خواب جو آنکھ کھلتے ہی یاد ہی نہیں رہتا۔ کتنے کمزور نکلے تھے وہ، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، کس کس کا افسوس کرتی؟ فی الحال تو موجودہ حالات ہی اس کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی یوں ہی رکھا رہا۔ رات میں اس نے صرف 2 نوالے کھائے۔ نقاہت کے سبب اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اگلی صبح شمی ناشتہ لے کر آئی تو اسرا کی طرح ممیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ کب تک نہیں کھائیں گی؟ کھائیں خود، خوب ڈٹ کر کھائیں۔ زرین بی بی نے کہا، مایوس مت ہو، جلدی کو راستہ نکال لیں گی۔ وہ انتہائی آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ سچ؟ اسرا جیسے مرتے مرتے جی اٹھی۔ شمی نے تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ دبایا۔ اس نے بڑی رغبت سے ناشتہ کیا، پیٹ میں غذا اتری تو ذہن بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ 3 روز سے اس کے جسم پر وہی پرانا لباس تھا، الچھے بال جو بے ترتیبی سے اس کے گرد بکھرے ہوئے تھے، بے رونق چہرہ، زرد رنگت، آنکھوں کے گرد ہلکے۔ صرف 3 دن کے اندر اس کی حالت ہو گئی تھی۔ بے رونق سی ہنسی اس کے لبوں پر آ کر دم توڑ گئی۔ باتھ روم میں جا کر اس نے سر نو اپنے منہ ہاتھ دھویا، کنگھی کی اور ساتھ لائے کپڑوں میں سے ایک سوٹ نکال کر پہنا۔ اس کے بعد کارپٹ پر ہی بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہو وہی کرنا۔ ایک نئی توانائی جیسے اس کے جسم و جان میں اچانک لہو کے ساتھ شامل ہو کر دوڑنے لگی تھی۔ شمی چائے لے کر آئی تو اس نے بڑے ابا سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ 5 منٹ بعد وہ اس کے سامنے تھے۔ بڑے ابا، مجھے آپ کے مطالبہ منظور ہے، بس یہ خیال ہے کہ رابعہ بھی خوش ہے۔ اس کا لہجہ بہت باوقار تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا تم نادانی سے کام نہیں لوگی۔ اچانک ان کا لہجہ بدل گیا، پہلے کی طرح وہی محبت لٹاتا لہجہ اور الفاظ، مگر اسرار جذبے سے عاری ہو کر آئندہ ہونے والے سودوں سے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سفیان بددستور اس کے کمرے کے دروازے پر متعین تھا۔ اگلا دن بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ حویلی میں رونق اور چہل پہل نظر آنے لگی۔ سفید حویلی سے ملک انوار، ملک واجد اور ملک اسجد کے ساتھ ان کی بیویاں، ملک واجد کی 2 بیٹیاں اور اماں جی بڑے فخر اور خوشی سے شہباز گیلانی کے پاس ہے۔ دلہا فخر اور دوسرے 2 کزن کے ساتھ بعد میں آیا۔ اسی کا انتظار تھا۔ نکاح خوان اور مسجد کے پیش امام کے صاحب کے ساتھ دوسرے سب مہمان دلہا کی راہ تک رہے تھے۔ مبارک ہو، فخر نے سب سے پہلے گلے ملتے ہوئے اسے نکاح کی مبارکباد دی اور بڑا سا لڈو پورا کھلا کر ہی چھوڑا۔ اندر اسرا کے پاس دانیہ اور تانیہ تھی، جو ایک زاویے سے اسرا کا شکست خوردہ سراپا کیمرے میں تصویروں کی صورت میں قید کر رہی تھی۔ ان کے خاندان میں لڑکی کی رخصتی سے پہلے سے دلہن بنانے کا رواج نہیں تھا، سو اس کا نکاح بھی بغیر کسی تیاری اور میک اپ کے ہی ہوا تھا۔ سادہ سے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے اسرا میں کان کے انداز میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ یار تم نے تو یہ میدان مار ہی لیا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ نکاح کے بعد مہمانوں کی خاطر مدارت کا سلسلہ جاری تھا، جب فخر رشک بھرے انداز میں بولا۔ زیاد مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں فتح مندی کا عنصر نمایاں تھا۔ ماں صدقے چلی جاوے، ایتے وہ نکلیا کی نمبر ہے، کی نا ہے دا پیشنٹ نمبر 22 والا، روم نمبر 22 والا مریض۔ میں کبھی نہیں ہارا، اب تو تمہیں بھی یقین آ جانا چاہیے۔ ویسے راز کی بات بتاؤں، میرے دل کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ میری ہمسفر بن گئی۔ اس کے جملہ حقوق میرے نام محفوظ ہو گئے۔ میرے لیے خواب ہی بڑا دلکش ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرمستی کی کیفیت یہاں تھی۔ او یارا، میرے ساتھ ہی کہیں رومانٹک ڈائلاگ بولنا نہ شروع کر دینا۔ اوئے ہوئے، گال تے صحیح آتی فخر دی بھی۔ فخر نے اسے چھیڑا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ ویسے تمہارے لیے ایک ڈاکٹر کی یوں بھی اشد ضرورت تھی، آئے دن ٹوٹتے پھوٹتے جو رہتے ہو، تھوڑا فائدہ ہو جائے گا۔ زیاد اسے مکہ رسید کرتے کرتے رہ گیا۔ اسرا کی تمام تصویریں اس کے سامنے بکھری ہوئی تھی۔ وہ ایک تصویر کو کئی بار دیکھ چکا تھا، مگر طبیعت سیر ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تصویر تیرے دل میرا بہلا نہ سکے گی، ڈاکٹر صاحب تم جلدی سے خود ہی چلی آؤ۔ وہ اتنا مگن تھا کہ فخر کے آنے کی اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ایک مشہور پرانے گانے کی اس نے بے دردی سے ٹانگ توڑ دی تو زیاد ہٹ بڑھا گیا۔ تم کیوں بے وقت نازل ہو گئے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ کافی دیر سے جناب کا استغراق ملاحظہ کر رہا ہوں۔ یار ابھی سے تمہارا یہ حال ہے، آئندہ جانے کیا ہوگا؟ فخر تم نے کسی سے محبت کی ہو تو تمہیں پتہ ہونا۔ اس محاذ کو سر کرنے میں سمجھ لو کہ میں نے بہت پاپڑ بیلے۔ میں پہلی نکاح کی محبت پر ذرا بھی یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اسرا کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین کرنا پڑا کہ محبت یوں بھی ہو جاتی ہے۔ اب میرے خواب کی حسین تعبیر مجھے ملنے والی تو دل چاہتا کہ سب کو اس خوشی میں شریک کر لوں۔ وہ جذباتی ہو گیا تو فخر نے اس کی خوشیوں کے دائمی رہنے کی دعا کی۔ علینا بھابی، فخر کو آواز دے رہی تھی۔ وہ تصویریں وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ زیاد نے تمام تصویریں سمیٹ کر دراز میں ڈال دی اور آنکھوں پر بازو رکھ کر دراز ہو گیا۔ کمرے میں رکھا ٹیپ دھیمی آواز میں چل رہا تھا۔ چوری چوری آئے کوئی، دل میں سمائے کوئی، کبھی روٹھ جائے کبھی مان جائے، سمٹے ہوئے آنچل کو کیسے اٹھائے کوئی۔ زیاد نے ہاتھ بڑھا کر والیوم بلند کر دیا۔ دیکھوں میں تو شرمائے نظریں چرائے کوئی۔ نہ جانے سے دیکھ کر وہ کس رد عمل کا اظہار کرے گی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ہاسپٹل میں روم نمبر 22 کا مریض، اس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی، اس کے ساتھ اس کا زندگی بھر کا ناتا جڑا۔
ओहो परमानेंट मरीज बन गया उधर। आज वो माइयों बैठी थी, परसों रुखसती थी। ज़रीन ने सारी लड़कियों को इसके कमरे से निकाल दिया। अब आराम करने दो असरा को, ख्वाम का खप डाले हुई हो। इसका लहजा यूँ महसूस हो रहा था जैसे काफ़ी देर वो रोती रही हो। आंखें सुरख सुरख आंखें भी इसकी गमास थी। असरा ने घुटनों पर रखा सर उठाकर ज़रीन और फिर खाली कमरे की तरफ देखा। वो आकर बेड पर इसके पास बैठ गई और असरा का हाथ अपने हाथ में ले लिया, जो बेजान सा महसूस हो रहा था। खुद ज़रीन के हाथ भी काँप रहे थे। असरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब्बू की किसी बात पे भी सर न झुकाना। तो मैं क्या करती, इन दीवारों से सर टकरा टकरा कर मर जाती। मैंने अपनी बेहतरी के लिए फ़ैसला किया, शायद इसी में ऊपर वाले की कोई मसले तो। तुम बेहतरी की तरफ नहीं, तबाही की तरफ कदम बढ़ा रही हो। तुम जिसे मसलत का नाम दे रही हो वही तुम्हारी बर्बादी का नुक्ता आगाज़ होगा। असरा, काश तुम मेरी बात मान लेती तो मैं कोई ना कोई राह निकाल लेती। तुम्हें कब कुछ भी तो नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है। असरा, अब्बू जान ने तुम्हें ज़िल्लत की अमीर गहराइयों में शादी के नाम पर फेंक दिए। अब्बू जान ने तुम्हें बतौर तावान सफ़ेद हवेली वालों को कैद में दे दिया, वो भी निकाह के नाम पर। और इस निकाह में कोई सदाकत नहीं, जाली निकाह है। अबू जान ने तुम्हारी शक्ल में अपनी एक देरीना बरसों पुरानी दबी आरज़ू की नाकामी का इंतकाम लिया। असरा सिसकियाँ भरती से लिपट गई। असरा, तुम यहाँ से निकल कर अमलन सफ़ेद हवेली वालों की दायमी कैद से में रहोगी। अब भी वक्त है, भाग जाओ यहाँ से। ज़रीन इससे अलग होकर सरगोशियाना अंदाज में बोली। अल्लाह, मैंने तो यही विचो लगती है मीचनी लानती औरत, तो उसको भगा के उसकी ज़िंदगी और तबाह करेगी है। असरा का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, पूरा जिस्म खौफ की ज़्यादती से तना हुआ था। ज़रीन, ये सब क्या है? मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? यूँ लग रहा है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। असरा, वक्त बहुत कम है, मगर फिर भी मैं अपनी सी कोशिश करूँगी। मैं तुम्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे खुद नुकसान उठाना पड़े। तुम क्या कर सकती हो मेरे लिए? वक्त आने पर जान भी दे सकती हूँ। तुम अपने अब्बू जान की बजाय मेरा साथ क्यों दे रही हो? इसलिए कि तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, और मेरे साथ भी। दिल तो यही चाह रहा है कि मारूँ या मर जाऊँ, क्योंकि मैं भी शहबाज गिलानी की बेटी हूँ। ज़रीन के असाब बेहद मुंतशिर हो रहे थे। असरा, तुम्हें थोड़ी सी बहादुरी दिखाना होगी, थोड़ी सी हिम्मत, फिर तुम्हें ज़िंदान से बाहर होगी। प्लीज़ असरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वक्त तेज़ी से हाथों से निकला जा रहा है। असरा बीबी तो उत्थे दिमाग लड़ा कि जो वो कहती सी इसी का रिश्ता था ना। ज़रीन कहती थी कि मेरे लिए आ जाते, फिर जी अपने वास्ते जी चीज़ पसंद कर रही हो तेरे वास्ते नहीं पसंद कर रही, इंदा अपनी वारी इंदे कोई नहीं होनी सी गुलामियाँ। मैं क्या करूँ ज़रीन, तुम ही बताओ, मेरी तो अक्ल ही काम नहीं करी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब कुछ समझा दूंगी, मगर पहले एक बात का जवाब दो। क्या तुम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है, तो फिर एक शानदार आइडियल ज़िंदगी तुम्हारी मुंतज़िर, हर किस्म के खदशों से पाक। तुम कहना क्या चाहती हो? जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाओ। असरा साग तो सामंती से देखती रहेगी। ये कैसे मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है, अगर थोड़ी सी देर अक्ल हो तो। मगर मेरा निकाह हो चुका है। तुम इस जाली ड्रामे को निकाह कह रही हो? ये बात तुम भी जानते हो कि वो दोनों फ्रीकैन की मर्ज़ी के बगैर निकाह नहीं होता। असरा, तुमने मजबूरी में निकाह को कबूल किया, दिल से राज़ी नहीं हो तुम। अब्बू जान से खौफजदा होकर तुमने इनकी बात मानी है। तुम इसे अदालत में चैलेंज कर सकती हो, यकीनन फैसला तुम्हारे हक में होगा। ज़रीन इसके चेहरे का बगौर जायज़ा ले रही थी, जिस पर उम्मीद और बेम और तजब्ज़ब के साथ महसूस किए जा सकते थे। ज़रीन, तुम तो ख्वाबों को हकीकत बनाने की बात कर रही हो। एक तल्ख सी मुस्कुराहट इसके गुलाबी लबों पर ठहर गई। मैं इतनी देर से तुम्हें यही तो समझा रही हूँ कि ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। तुम आला तलीम याफ़ता शहरी लड़की हो। मैंने तो सुना कि शहरी लड़कियाँ बहुत बोल्ड और हौसलामंद होती हैं। ज़रीन चुपते हुए लहजे में बोली तो असरा इसे दुख से देख कर रहेगी। ज़रीन इसके करीब आ गई। मैं अपनी जान पर खेल कर तुम्हें हवेली से बाहर पहुँचा सकती हूँ। कैसे? ये मुझ पर छोड़ दो। मगर ज़रीन, क्या ये सब कुछ ठीक होगा? मोहब्बत और जंग में सब कुछ ठीक होता है। असरा इतनी परेशान थी कि ज़रीन का जुमला इसकी समातों से दूर ही रहा। बड़े अब्बा को अगर पता चल गया तो वो पहले ही इतने अजीब तरीके से रिएक्ट करें। इसके अंदर का खौफ लबों पर आ गया। इन्हें पता नहीं चलेगा। और गेट पर जो 2 अदद गार्ड्स हैं, मैंने कहा ना, तुम फिक्र मत करो, बस ये तसव्वुर करके एंजॉय करो कि तुम इस बेमोहर संगदिल लोगों के घेरे से बाहर होगी, ठीक इसी वक्त कल। मगर ज़रीन, क्या ये ठीक है? असरा बेहद तजब्ज़ब का शिकार थी। तुम्हारे साथ किसी ने ठीक किया? अब्बू जान तुम्हें धोखे से यहाँ लाए, तुम ये पे बाहर की दुनिया के दरवाजे बंद कर दिए। सुनो, हकीकत क्या है? सफ़ेद हवेली वालों से हमारी बरसों से दुश्मनी है। 1 साल पहले बाबर भाई की लड़ाई सफ़ेद हवेली वालों के मुँह चढ़े मुलाजिम से हुई। बाबर भाई ने इसे बुरी तरह से मारा कि इसके दिमाग को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। हवेली वालों ने इसके इलाज पे पानी की तरह पैसा खर्च किया, मगर डॉक्टर्स की कोशिश नाकाम हुई। 3 माह के इलाज के बाद डॉक्टर्स ने मायूसी का इजहार करते हुए अकबर को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। अब वो उस मुअत्तल की तरह घर पे पड़ा हुआ, ना किसी को पहचानता ना बोल सकते। इसकी बीवी की हालत देखी नहीं जाती। सफ़ेद हवेली वालों ने अब्बू जान से इसका तावान तलब किया, या तो वो बाबर भाई को इनके हवाले कर दें या फिर अपनी कोई औरत देकर जान बचाएं। अब्बू ने कहा कि वो एक नहीं 2 लड़कियां देंगे। जानती हो वो 2 लड़कियां कौन थी? नहीं। असरा दम बखुद एक लफ्ज़ में खोई हुई थी। वो 2 लड़कियां तुम और तुम्हारी बहन राबिया थी। राबिया पर तो बस नहीं चला, मगर अब्बू जान ने तुम्हें अपना टारगेट बना लिया। असरा, इस तलीम याफ्ता दौर में तुम्हारी किस्मत का फ़ैसला भेड़ बकरियों की तरह किया गया। मर्दों की इस जंग में हम औरतों का लूट का माल क्यों समझा जाता है? असरा, तुम्हारी शख्सियत को, सारी ज़िंदगी को मसख करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें पता है राबिया की शादी के रोज़ जब हाशिम चचा को हार्ट अटैक हुआ तो इसका सबब कौन था? मेरे वालिद मोहतरम। असरा, वो चचा को मौत के दहाने पर फेंक है। इनका संग दिलाना रवैया हाशिम चचा के लिए जानलेवा साबित हुआ, और तुम फिर भी खामोश हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो जाने क्या कुछ कर डालती। बाबर भाई ने गलती की, सज़ा भी
انہیں ملنی چاہیے۔ ستم ظریفی تو دیکھو تمہیں، ایک نرم و نازک لڑکی کو سفید حویلی والے وحشیوں کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ہم سے اچھے تو وہی ہیں جنہیں اپنے معمولی سے ملازم کا اتنا خیال ہے۔ تم تو اس کمی کمین سے بھی گئی گزری ہو۔ بظاہر تو تم ملک انوار کے بیٹے کی بیوی بن کر جا رہی ہو، مگر عملاً تمہیں اکبر کی چاکری، خدمت گزاری اور تیمارداری کرنی پڑے گی۔ کیا خبر جلدی یا بدیر وہ جب تندرست ہو جائے تو اس کی بیوی کا کردار بھی ادا کرنا پڑے۔ پلیز زرین، مزید ایک لفظ مت کہنا، میں جان تو دے سکتی ہوں مگر اس سے آگے سے بولا ہی نہیں گیا۔ حلق میں غم و غصے کی زیادتی نے جیسے پھندا لگا دیا تھا۔ تم جان مت دو، یہاں سے نکلنے کی فکر کرو، پھر تم سب کچھ کر سکو گے۔ زرین نے اس کا ہاتھ تھپکا۔ کل رات تک سب انتظامات مکمل ہو جائیں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہارے گھر سے تمہاری تعلیمی اسناد اور دیگر چیزیں منگوائی ہیں۔ ان کی تمہیں ضرورت پڑے گی۔ میں جا رہی ہوں، اب تم سو جاؤ۔ زرین اس کے ماتھے پر پیار کر کے چلی گئی۔ ابھی جڑی مفاد پرست عورت اپنی الو سیدھے کر رہی ہے نا، وہ سمجھ نہیں پا رہی۔ حرف تازہ نئی خوشبو میں لکھا چاہتا ہے، باب ایک اور محبت کا کھلا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کے اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ ایک حجاب تہے اقرار ہے مانے ورنہ گل کو معلوم ہے کیا دستے صبا چاہتا ہے۔ ریت ہی ریت ہے اس دل میں مسافر میرے، اور صحرا تیرا نقش کف پا چاہتا ہے۔ فارم ہاؤس پکا نور بنا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے بھیگتی رات نگینہ عرف نگی کی سریلی پرسوز آواز کے ساتھ بڑی رسیلی اور بیلی سی لگ رہی تھی۔ زیاد اور اس کے دوست، رشتہ دار، مہمان حضرات اور دوسرے تمام مردوں کے لیے یہاں فارم ہاؤس میں اپنے انداز میں خوشی منانے کے لیے ملک انوار نے بڑے زبردست انتظامات کیے تھے۔ وسیع قطع زمین پر فرشی دریاں بچھا کر ان پر گاؤں تکیے رکھے گئے تھے۔ سامنے قدرے بلند جگہ پر سٹیج بنا ہوا تھا جہاں اس وقت نگی سازندوں کے ساتھ اپنی آواز کا جادو جگا رہی تھی۔ اس کے ساتھ آئی نیلم اور پکھراج تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ زیاد فخر اور ارمان کے ساتھ پہلی قطار میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ منچلے بے قابو ہو کر نیلم اور پکھراج کے ساتھ زبانی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ تم کیا زاہد خوش بن کر بیٹھے ہو؟ شادی سے پہلے سے تجربات ضروری کرنے چاہیے۔ بیوی روب میں رہتی ہے۔ زیاد کے چچا زاد کاشف نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا جس نے نرمی سے چھڑا لیا۔ پلیز یار، مجھے معافی رکھو۔ زیاد بزمزہ سے ہو کر وہاں سے اٹھا۔ اس کے پیچھے کچھ شریک کہہ کے گونجے تھے۔ سگریٹ سلگا کر وہ لمبے لمبے کش لیتا اسرا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسرا جو اس کی زندگی میں باضابطہ طور پر شامل ہو گئی تھی۔ زیاد نے جب اسے پہلی بار ہاسپٹل میں دیکھا تو اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ شہباز گیلانی کے بھائی کی بیٹی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے خاندان میں لڑکیاں نہیں تھیں، یا پھر اسرا اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ زیاد کو اس کا انداز مسیحائی اور پر اعتماد رویہ بہت اچھا لگا۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل ہو جائے۔ وہ چاکتی آنکھوں سے چلتے پھرتے اس کے خواب دیکھتا، بن کہے بن مانگے اس کی آرزو کی تکمیل ہو گئی تھی۔ شہباز گیلانی کے اکلوتے بیٹے بابر نے اس کے چہیتے ملازم اکبر کو شدید زخمی کر دیا۔ پھر جرگہ بیٹھا جس میں فیصلہ ہوا یا تو بابر کو ان کے حوالے کر دیا جائے یا پھر شہباز کی بیٹی کو سفید حویلی والوں کی بہو بنایا جائے۔ شہباز کے لیے دونوں فیصلے ناقابل قبول تھے، مگر جرگے کے فیصلے سے انکار بھی ممکن نہیں تھا۔ اس دوران دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زیاد نے اسرا کے بارے میں تمام معلومات حاصل کروائیں تو خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ اس کا سارا خاندان دل سے اس دشمنی کا خاتمہ چاہتا تھا جو سالہ سال سے چلی آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے حویلی والوں کی بیٹی سے نکاح کی شرط رکھی تھی، کیونکہ اپنی بیٹی ملکوں کو بیاہنے کے بعد لازمی طور پر انہیں اپنے معاہدے کی پاسداری کرنی پڑتی۔ شاید اس طرح سچ مچ وہ نرم پڑ جاتے کیونکہ ان کی بیٹی ملکوں کی بہو ہوتی۔ وہ ملکوں کا نہ صحیح اپنی بیٹی کو تو ضرور خیال کرتے۔ اس طرح دونوں خاندانوں کے مابین رساکشی کا خاتمہ ہو جاتا، ایک امن و محبت کی فضا بن جاتی۔ اس طرح ان کے گاؤں کی قسمت ہی بدل جاتی، کیونکہ وہاں کے باسی بھی قدرتی طور پر دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک حصہ ملکوں کی حمایت پر کمر بستہ تھا تو دوسرا گیلانیوں کی سائیڈ لیتا۔ شہباز گیلانی کے لیے تصور ہی تکلیف دہ تھا کہ لاٹھی زرین دشمن کے گھر جائے، اس طرح تو ان کی طاقت ہی صفر ہو جاتی۔ بابر روپوش تھا، ادھر جرگے والوں کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ شہباز گیلانی کی آنکھیں چمک اٹھی، انہیں سامنے کی بات نظر ہی نہیں آئی۔ ہاشم کی بیٹی کس مرض کی دوا تھی؟ کون سا ہاشم میرے برابر کا؟ کون سا رابعہ اور اسرا ہمارا خون ہے؟ وہ صرف ہاشم کا خون ہے، اور اس ہاشم کا جس سے میں بے حد نفرت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شہباز غالباً یہ بات فراموش کر گئے کہ رابعہ اور اسرا ان کی پھپھی زاد زری کی اولاد بھی ہیں۔ 3 سال پہلے شہباز نے ہاشم کو ڈھونڈ نکالا تھا، یوں آنا جانا شروع ہو گیا، بلکہ جانے کی بات غلط تھی کیونکہ شہباز ہی ہاشم کے پاس خود آتے تھے، وہ کبھی کبھار ہی گاؤں جاتے۔ شہباز اب یکسر بدلے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ہاشم کا اعتبار حاصل کیا۔ رابعہ کی بات طے کر دینے پر انہوں نے بہت شور مچایا، ہاشم کو طرح طرح کے لالچ دیے۔ رابعہ کے سلسلے میں ان کو بات بنتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ اس سلسلے میں انہوں نے ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا، مگر شاید کاتب تقدیر کو ان کے مذموم ارادے اچھے نہیں لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ جرگے والوں کے سامنے سفید حویلی والوں کی بہو کے طور پر رابعہ اور اسرا کا نام پیش کریں۔ اس بارے میں انہوں نے ملک انوار کو ہموار کرنا شروع کر دیا۔ شہباز گیلانی نے ملک انوار کو لکھ کر دیا کہ وہ ہاشم گیلانی کی بیٹی ڈاکٹر اسرا کا رشتہ بڑی خوشی سے انہیں دے رہے ہیں۔ اس روز سفید حویلی میں جشن کا سامان تھا کیونکہ شہباز گیلانی نے بیٹی دے کر شکست قبول کر لی تھی۔ زیاد کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ جس لڑکی کو جرگے والوں کے سامنے پیش کیا گیا وہ ڈاکٹر اسرا ہے۔ اس نے ملک انوار کو کھل کر بتا دیا کہ جس لڑکی کے لیے 6 ماہ سے خوار ہو رہا ہے وہ یہی لڑکی ہے۔ ہم اسے اپنی بیٹی اپنی عزت بنا کر لائیں گے کیونکہ وہ ہمارے زیاد کی محبت ہے، اور محبت قدموں میں نہیں دل میں بسا کر رکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ ہم سچ مچ صدقے دل سے اپنی دشمنی کا یہیں پر خاتمہ کریں۔ جو چیز زیاد کو پیاری ہے وہ ہمیں بھی پسند ہے۔ ہم پوری دھوم دھام سے اسرا کو بیاہ کر لائیں گے۔ اماں جان نے اعلان کیا تو زیاد خوشی سے بے قابو ہو کر اسی وقت ان کے گلے لگ گیا۔
زیاد کا رواں رواں رب کے حضور سجدہ ریز تھا۔ اسرا کا تصور اس کے لیے نشاط انگیز تھا۔ اسے بڑی آرزو تھی کہ اسرا کو مائیوں کی دلہن کے روپ میں دیکھتا۔ فخر نے اس کی دل کی آرزو پوری کر دی اور مائیوں کی منہ بھی کسی طرح حاصل کر کے اس تک پہنچا دی۔ زرد مکیش لگے سوٹ میں ملبوس موتیے کے گجرے باندھے وہ اسے اداس اداس سی لگ رہی تھی۔ اس کا جھکی جھکی آنکھوں والا کلوز اپ زیاد نے بار بار فلم ریوائنڈ کر کے دیکھا۔ کچھ دیر بعد کاشف اسے ڈھونڈتا ہوا کھلے ہاتھے میں آ گیا جہاں زیاد جنگلے سے باڑ لگائے بازو ٹکائے کسی غیر مرئی چیز پر نظر جمائے بیٹھ ہوئے تھا۔ کاشف کی آمد سے اس کے حسین تصورات کا سلسلہ درم برم ہو گیا۔ تم آج کے مہمان خصوصی اور یہاں بیٹھے ہو؟ سب تمہاری گمشدگی کے بارے میں الٹی سیدھی کیا سرائیاں کریں۔ آؤ اندر دیکھو تو محفل عروج پر ہے۔ کاشف زبردستی سے اندر لیا۔ باقی اندر محفل عروج پر تھی۔ نگی اسٹیج سے اتر کر شائقین کے درمیان تھرک رہی تھی۔ ایک اشارے کی دیر ہے۔ جمیل نے اسے اکسانے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میری محبت چاہت ہر جذبہ بسرا کی امانت ہے۔ خواہ مجھے غصہ نہ دلاؤ۔ وہ فارم ہاؤس سے نکل کر باہر ایک قطار میں کھڑی گاڑیوں کے پاس آئے جس میں اس کی بلیک کارڈ بھی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے پلٹا۔ بے اختیار اس کے سینے سے ٹھنڈی سانس خارج ہوگی۔ وہ فخر تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ واپس حویلی جاؤں گا۔ یہاں تو ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ فخر کے لہجے میں تلخی تھی۔ رات بھی تو بہت ہوگی، 2 بجنے والے۔ زیاد نے کلائی پر بندھی رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ تم بھی آرام سے جا کر سو جانا تاکہ صبح جلدی ہو جائے۔ فخر نے اسے چھیڑا تو مسکرانے لگا۔ صرف آج کی رات ہی تو بیچ میں حائل ہے۔ وہ زیر لب بولا اور گاڑی ریورس کر کے موڑنے لگا تھا۔ سفید حویلی میں رت کا منایا جا رہا تھا۔ شب کے پرسکون سناٹے کو ڈھول اور شہنائی کی آوازیں ایک تسلسل سے مجروح کر رہی تھی۔ ادھر فارم ہاؤس میں آتش بازی جاری تھی۔ سب اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ اسرا کو یہ آوازیں اپنا تمسخر اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں گھڑی کی طرف اٹھی۔ وقت آج رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آنے والی شمی تھی۔ آپ تیار ہو جائیں بی بی جی۔ وہ ایک جملہ بول کر گڑاپ سے اندھیرے میں غائب ہوگی۔ ابھی آدھا گھنٹہ بیشتر اسرا کا کمرہ لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا مگر ان کی تیاریوں میں خاص جوش و خروش نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا ہمارے باندھے ہنس بول رہی ہیں۔ مہمان بھی کوئی خاص نہیں تھے، بس اپنے رشتہ دار کچھ جاننے والے مدعو تھے۔ لڑکی والوں کی آج کوئی رسم یا تقریب نہیں تھی، اس لیے سب بے فکر تھے۔ البتہ مردانے میں خاصی چہل پہل تھی۔ باراتیوں کے لیے دعوت کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ شہباز گیلانی ملازمین کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر سونے چلے گئے۔ اسرا کا کمرہ بھی خالی تھا۔ بڑی عمر کی خواتین پہلے آرام کے لیے جا چکی تھی۔ باقی لڑکیوں کے لیے شمی نے کشمیری قہوہ تیار کیا جسے پینے کے بعد سب کو ہی نیند آنے لگی۔ من لگتا کچھ وچ ملا دیتا ہونا انہیں بی بی نے۔ اسرا نے باتھ روم میں جا کر دوسرے کپڑے پہنے۔ موتی کے گجرے بالوں اور کلائیوں سے نوچ کر وہیں پھینکے۔ ہاتھوں اور پاؤں میں لگی مہندی کا البتہ فی الحال کوئی علاج نہیں تھا۔ بڑی سی چادر اوڑھے وہ بالکل تیار تھی۔ ہر آہٹ پر دل معمول سے ہٹ کر دھڑک رہا تھا۔ اسرا کو تو ڈھیروں پسینے آنے لگے۔ زرین بلی کی چال چلتی اسرا کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا بڑا خوبصورت سا شولڈر بیگ دبا ہوا تھا۔ اسرا اس بیگ میں کچھ رقم اور تمہاری تعلیمی اسناد اور دیگر ضروری چیزیں ہیں۔ یہ میری طرف سے ہے۔ جب عزت موت اور زندگی میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا تو یہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس نے وزن میں ہلکا اور چھوٹا سا سیاہ ریوالور اسرا کی طرف بڑھایا۔ خضر تمہیں سیدھا لاہور پہنچ جائے گا اور یہ ہے ایڈوکیٹ عالم درانی کا وزٹنگ کارڈ اور ایڈریس۔ انسانی حقوق کا انعامی گرامی وکیل ہے۔ اسے میں نے تمہارے بارے میں بتا دیا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہارے جانے کے فوراً بعد میں رابعہ کو بھی سب کچھ بتا دوں گی۔ اب جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ تاخیر سے ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ زرین تم جس طرح میری مدد کر رہی ہو میں ساری زندگی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی۔ اگر زندگی رہی تو تمہارا احسان اتارنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ اس میں احسان کی کیا بات ہے؟ زرین نے اور روپے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ پہلے شمی باہر نکلی، اس کے بعد زرین کے ساتھ اسرا نکلی۔ شمی حویلی کی اگلی سمت میں چلتی جا رہی تھی۔ کسی زمانے میں یہاں نوکروں کے چھوٹے چھوٹے کمرے بنوائے گئے تھے۔ بعد میں حویلی کی تزئین و آرائش کے سلسلے میں جب نئے کمرے تعمیر کیے گئے تو اس حصے کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا۔ نوکر نئے حصے میں منتقل ہو گئے۔ حصہ ویرانی رہا۔ اس طرف آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اگلی سمت کی دیوار کی لمبائی 5 فٹ کے برابر تھی اور یہاں کوئی پیرا بھی نہیں تھا۔ اسرا شمی کے ساتھ اسی طرف سے باہر نکلی۔ دیوار کے ساتھ شمی نے پہلے ایک پرانا سا سٹول لا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اسرا کو دیوار پر چڑھنے میں مدد دی۔ شمی نے پہلے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ وہ دیہاتی فضا میں پلی بڑی تھی۔ بڑے آرام سے 5 فٹ اونچی دیوار سے باہر کی طرف کود گئی اور اسرا البتہ ڈر رہی تھی۔ شمی کے حوصلہ دلانے پر اس نے کودنے کی بجائے لٹک کر اترنے کو ترجیح دی۔ اس کوشش میں اس کی کوہنیاں چھل گئی مگر اس وقت یہ تکلیف بے معنی تھی۔ زرین نے ٹیبل پہلے کی طرح پرانی جگہ پر رکھ دیا۔ شمی اسرا کو خضر کی گاڑی کے پاس چھوڑ کر دوبارہ دیوار کے ساتھ کے ذریعے حویلی میں آ گئی۔ خضر نے گاڑی حویلی کے داخلی گیٹ سے کافی دور مخالف سمت میں کھڑی کر رکھی تھی۔ اسرا جو ہی اندر بیٹھی اس نے فوراً سٹارٹ کر دی۔ وہ سڑک سے ہٹ کر کچے راستے پہ جا رہا تھا۔ اسرا نے اس کا چہرہ دیکھنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا دل ابھی تک زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچا راستہ بہت خراب اور ناہموار تھا۔ مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے۔ 2 روز پہلے ہونے والی بارش کی وجہ سے ٹائر بار بار پھسل رہے تھے۔ خضر کو گاڑی ڈرائیو کرنے میں خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ خضر نے کچھ دیر بعد اسے پہلی بار مخاطب کیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے خاصی اپنائیت سے سوال کیا جو اسرا کو بہت برا لگا۔ تمہیں کیا، میرا جو نام بھی ہو، اپنے کام سے کام رکھو۔ خضر کے لبوں پر زہریلی سی مسکراہٹ دم توڑ گئی۔ ایک نوکرانی ہو کر اتنا نخرہ! ذرا یہاں سے نکلو تو اس کا سارا نخرہ ناک کے راستے باہر نہ نکالا تو اپنا نام بھی خضر نہیں۔ اس نے دل میں سوچا خضر شمی کا بہنوئی تھا۔ شادی کے بعد وہ بیوی کو لے کر شہر گیا تھا
عورتوں کے معاملے میں اس کی شہرت اچھی نہیں تھی، فراڈ دھوکہ بازیوں کے ذریعے دوسروں سے رقم بٹورنا اس کا کام تھا، جس کام سے بھی اسے اضافی آمدنی کی امید ہوتی۔ وہ جائز ناجائز دیکھے بغیر اسے کر گزرتا۔ آج کل بیوی کے ساتھ کہاں آیا ہوا تھا، زرین بھی اسے پہچانتی تھی کیونکہ شہباز کے پاس اس کا آنا جانا لگا رہتا۔ وہ اس کی شہرت سے بھی واقف تھی۔ شمی کے توسط سے رازداری کا وعدہ لے کر اس نے خضر سے اپنے کام کا کہا۔ پیسے کے بارے میں سنتے خضر کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک معمولی سے کام کے اتنے زیادہ پیسے؟ اسے ایک لڑکی کو گاؤں سے باہر پہنچانا تھا اور بس۔ زرین نے لڑکی کے بارے میں اسے ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ تجسس کے باوجود وہ پوچھنے کی جرات نہیں کر سکا۔ ہاں، زرین نے اتنا ضرور کہا کہ یہ ہمارے ملازم کی بیٹی ہے۔ اب اس سے ایک جملے سے پوری کہانی بنانا خضر کا کام تھا۔ شمی کو لاکھ کریدنے کے باوجود اس نے ایک لفظ پھوٹ کر نہیں دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ خضر کی نیت میں کچھ فطور آ گیا تھا۔ لعنت دم مارے آیا۔ کیا ہے اگر شہر پہنچانے سے پہلے میں بھی اس بہتی ندی میں ہاتھ دھو لوں؟ کسی کو کیا پتہ چلے گا اور کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اس کے شیطانی دماغ میں کشمکش ہونے لگی۔ اس سوچ پہ اس کا دماغ اس پوری طرح اٹکا کہ اسے سامنے موجود گھڑا دیکھنے کے باوجود دکھائی نہیں دیا۔ گاڑی کا اگلا ٹائر اس کھڑے میں جا پھنسا تو ایک دم توازن بگڑ گیا۔ گاڑی ایک سائیڈ سے ترچھی ہوگی۔ خضر زیر لب گالیاں بکتا نیچے اترا اور گڑے کا معائنہ کرنے لگا۔ کچے کے ساتھ ساتھ جاتی پکی سڑک پر کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے دعا کی کہ کاش گاڑی میں موجود افراد کی نظر اس پر نہ پڑے۔ ہو سکتا ہے اس طرح اس کا بھانڈا پھوٹ جائے، کیونکہ زرین نے بار بار اس سے کہا تھا وہ کسی قسم کا رسک نہ لے۔ 60,000 کے لیے وہ ویسے بھی رسک لینے پر تیار نہیں تھا، اس لیے تو اسے کچے راستے پر ڈرائیونگ کرتا آیا تھا۔ ارے یہ کون بیوقوف کا بچہ اچھی بھلی سڑک ہوتے ہوئے اس راستے پر گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے؟ مگر یہ کیا، یہ تو رکی بھی ہے۔ زیاد ذرا گاڑی روکنا، میں نیچے اتر کر دیکھتا ہوں، شاید ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ فخر اتر کر سنبھل کر پاؤں جماتا کریم کلر کی سوزوکی FX کے پاس پہنچا جہاں کوئی ساکھ کھڑا تھا۔ کون ہو تم اور کیا مسئلہ ہے؟ وہ کڑک کر بولا۔ خضر ملک فخر کو فوراً پہچان گیا۔ ملک صاحب آپ؟ خضر تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ فخر کی حیرت فطری تھی۔ اتنے میں زیاد بھی ہیڈ لائٹ جلتی چھوڑ کر فخر کے پیچھے ہے۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ بھی تھی جو اس نے روشن کر لی۔ فخر کی طرح وہ بھی خضر کو دیکھ کر حیران ہوا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ گاڑی کا اگلا ٹائر گڑے میں پھنس گیا ملک صاحب، وہ حد درجہ انکساری سے بولا۔ تمہیں پتہ جس راستے پہ تم ڈرائیونگ کر رہے ہو کتنا خراب ہے؟ بس جلدی میں غلطی ہوگی مائے باپ، اصل میں اچانک ہی میری ساس کی طبیعت خراب ہوگی۔ جلدی میں ہاتھ پاؤں پھول کے سوچا مین ڈور تک جانے کے لیے راستہ چھوٹا پڑے گا۔ خضر نے لولا لنگڑا سے جواز دیا۔ اب انہیں لے کر کہاں جاؤ گے؟ ڈسپینسری لے کر جا رہا ہوں۔ رات کے 2:30 بجے؟ فخر نے کلائی پر بندی کھڑی میں وقت دیکھا۔ وہ جی رفیق ڈسپینسر، رفیق سے میری اچھی سلام دعا، اس کے گھر لے کر جاؤں گا خالہ کو۔ خضر نے دل میں دونوں کو کوسا، گھبراہٹ میں جانے وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اچھا اپنی خالہ سے کہو گاڑی سے باہر آئیں، ہم گاڑی کو گھڑے سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مل جل کر یہ کام ہوگا۔ زیاد نے گمسم پریشان کھڑی خضر سے کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس نے اسرا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، جس کی اپنی حالت بھی خضر سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ زیاد FX کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ جو ہی اسرا باہر آئی وہ ذرا سا پیچھے ہٹا۔ اس کی حصے شامہ نے ایک مانوس سی خوشبو کو فوراً محسوس کیا۔ یہ پرفیوم اور عطر سے ہٹ کر علیحدہ سی خوشبو تھی۔ گزشتہ 6-7 روز سے اسے اس خوشبو سے آگاہی ہوئی تھی۔ یہ اپٹن کی خوشبو تھی جو لڑکیاں بالیاں اپنے حسن کو فزودہ کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ اسے یاد ہے کہ 3 روز پہلے دانیہ بھابی، تانیہ بھابی، الینا اور دیگر لڑکیوں نے اسے دھوکے سے گھیر کر اسے بھی اپٹن لگانے کی کوشش کی تھی۔ فخر نے شرط لگائی مگر عین وقت پر اسے پتہ چل گیا اور وہ ان سب کے گھیرے سے نکل آئے۔ خضر کی ساس خاصی شوقین مزاج لگتی ہیں، اس نے ٹارچ روشن کرتے ہوئے سوچا اور بالکل بے دھیانی میں روشن دائرہ اسرا پر رکا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے اس کا وہ ہاتھ چہرے سے ہٹ گیا جس سے ہاتھ سے اس چادر کا گھونگھٹ سا بنا کر پکڑا ہوا تھا۔ اس نے فوراً منہ پھیرتے ہوئے چادر درست کی۔ زیاد کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا، اس نے فخر کو بلایا۔ خضر کے ساس اس کی ساس نہیں، یہ تو کوئی لڑکی لگ رہی ہے کیونکہ ہاتھوں پہ میں نے مہندی کے نقش و نگار دیکھے، البتہ چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ تو یہ بات ہے۔ خضر اور بھی گھبرا گیا جب انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، پھر زیاد کا کرارا سے تھپڑ کھا کر آئے راست پر آ گیا۔ میں بے قصور ہوں؟ یہ لڑکی خود میری گاڑی میں بیٹھی ہے، کہہ رہی تھی مجھے شہر پہنچا دو، کسی وکیل کا نام لے رہی تھی، مجھے نہیں پتا کون ہے یہ۔ میں تو انسانی ہمدردی کے ناطے مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے سوچا جوان لڑکی ہے، یہ نہ ہو کہ کسی بد فطرت کے ہتھے چڑھ جائے، اس لیے بٹھا لیا۔ وہ صفائی دے رہا تھا۔ یہ لڑکی کس کی ہے؟ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میرے دوست کی ہے جی۔ میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا؟ خضر کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا۔ اسرا نے ایک طرف بھاگنے کا سوچا مگر اپنی بے بسی اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ خضر نے اس کے بارے میں غلط بیانی کی تھی۔ زیاد نے خضر کو گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر دھکا دیا۔ FX ہنوز گھڑے میں پھنسی ہوئی تھی۔ تم ذرا یہاں بیٹھو، من محترمہ سے پوچھو کون ہے، آدھی رات کو کس وکیل کے پاس جا رہی ہیں؟ کون ہو تم لڑکی؟ ذرا اپنے چہرے سے چادر ہٹاؤ۔ ہم سے ڈرو مت، ہم شریف لوگ ہیں، اگر مظلوم ہو تو تمہاری مدد کریں گے، جہاں کہو گی پہنچا دیں گے، کم از کم خضر کی طرح ناقابل اعتبار نہیں ہے۔ فخر کا لہجہ نرم سا تھا، اس کے پاس اعتبار کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسرا نے چادر چہرے پر سے ہٹائی تو فخر کو جھٹکا سا لگا۔ یہ تو ڈاکٹر اسرا تھی، زیاد کی جانے جہاں، جس کی حصول اور محبت کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ کون ہے فخر؟ کیا اپنے گاؤں کی لڑکی ہے جو بت بن گئے ہو؟ زیاد بھی اس کے پاس آ گیا۔ فخر پیٹ موڑ کر کھڑا ہو گیا، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا زیاد کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھے۔ او مائی گاڈ! زیاد کے ہاتھ سے ٹارچ گر پڑی۔ اسرا نے ایک بار بھی ان دونوں کی طرف نہیں دیکھا۔ فخر نے اس موقع پر اپنے حواس برقرار رکھے اور خضر کے پاس آیا۔ یہاں سے بھاگ جاؤ، صبح گاڑی لے جانا، اس واقعے کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اب تمہیں واقعی نہیں پتہ یہ لڑکی کون ہے؟ ملک صاحب آپ یقین کریں مجھے نہیں پتہ یہ لڑکی کون ہے۔
خضر سچ بول رہا تھا، جان بچی تو لاکھوں پائے کے مستاق وہ ایک طرف تیز تیز چلتا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 60,000 اس کی جیب میں تھے۔ زرین نے کہا تھا اگر وہ پکڑا جائے تو یہی کہے کہ مجھے نہیں پتہ لڑکی کون ہے۔ اس نے منوان یہی جملہ دہرایا تھا۔ اتنی آسانی سے جان بچ گئی، ورنہ ایک لڑکی کے ساتھ بچ نکلنا ناممکن تو نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ زیاد حویلی چلو شہباز انکل کے پاس۔ فخر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو اس نے فوراً چھٹک دیا۔ یہ میری منقو ہے، آدھی رات کو ایک غیر آدمی کے ساتھ پائے گی، تم کہہ رہے ہو حویلی چلو؟ میں اسے مار ڈالوں گا۔ اسرا کھڑے کھڑے دھڑام سے نیچے گری۔ زیاد ہوش مندی سے کام لو، یہ کام جوش سے نہیں ہوش سے کیے جاتے ہیں۔ ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے، آؤ انہیں گاڑی میں بٹھائیں اور انکل شہباز کے پاس چلیں، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ سب کیا ہے۔ بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، تم تو جو محبت کے اتنے لمبے چوڑے دعوے کرتے رہو، کس آسانی سے کہہ دیا میں اسے مار ڈالوں گا۔ کیا بھول گئی یہ وہی ہے جس کی ملن کی آس میں تمہارا وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا؟ مگر فخر وہ آدھی رات کو اس خضر کے ساتھ کون سے وکیل کے پاس جا رہی تھی؟ اگر مگر کچھ نہیں، وقت تیزی سے گزرا ہے، حویلی چلو سب پتہ چل جائے گا۔ فخر گھوم کر پچھلی سیٹ پر آیا، پچھلی سمت میں آیا۔ اسرا زمین پر بے ہوش پڑی تھی جبکہ ان کی کارڈ سڑک پر تھوڑی دور تھی۔ زیاد انہیں اٹھا کر گاڑی تک لے کر چلو، یہ بے ہوش ہے۔ اسرا فخر سے چھوٹی تھی مگر بڑے احترام سے بول رہا تھا۔ وہ سلگ سا گیا، گرتے وقت بھی شولڈر بیگ اسرا کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا جو اب زمین پر ایک طرف پڑا تھا۔ زیاد پنجوں کے بل اسرا کے پاس بیٹھا، جلتے کٹتے ایک ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ جب وہ فارم ہاؤس میں تھا تو ملن کے اولین ساعتوں کا تصور کر کے اس کی آنکھوں میں نشہ سا تیرنے لگا تھا۔ اب اسے چھو کر زیاد کے دل میں کوئی پھول نہیں کھلا۔ اس نے اسرا کو دونوں بازو میں اٹھا کر گاڑی تک پہنچا، ہر احساس سے عاری ہو گیا۔ فخر کے ہاتھ میں اسرا کا بیگ تھا۔ حویلی پہنچنے تک ان دونوں کے درمیان کوئی اور بات نہیں ہوئی، ایک تناؤ کی سی کیفیت طاری رہی، ہر طرف سناٹا اونگ رہا تھا۔ حویلی کی حالت سے لگ رہا تھا انہیں اس حادثے کا پتہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی چلا، کیونکہ اسرا کے کزن اس کی تلاش میں نکلنے والے تھے۔ سلطانہ خاتون اپنے شوہر شہباز کے ساتھ کل ہونے والی تقریب کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ سونے سے پہلے حسب معمول انہوں نے ساری حویلی میں چکر لگایا۔ زرین سے یہاں یہ غلطی ہوگی کہ اس کا خیال تھا امی جان سو چکی ہیں، مگر اس کی خام خیالی تھی۔ اسرا کے کمرے کی بتی بجھی ہوئی تھی۔ زرین سے یہ دوسری بڑی غلطی ہوئی کیونکہ اسرا لائٹ جلا کر سونے کی عادی تھی۔ اب تو سلطانہ خاتون کو بھی اس کی عادت کی خبر ہو چکی تھی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اسرا کو 2-3 بار آواز دی مگر جواب نہ دارد۔ لائٹ جلائی گی تو ماجرا کھلا۔ شہباز انکل، اسرا ہماری گاڑی میں بے ہوش ہے، انہیں ابتدائی طبی امداد کی ضرورت ہے غالباً۔ فخر اور زیاد ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زندگی بھر شہباز کی کبھی یہ حالت نہیں ہوئی تھی جو اس وقت ہو رہی تھی۔ فخر نے مثلاً یہ بات جان کر چھپائی کہ اسرا خضر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس نے یہی کہا کہ اسرا انہیں سفید حویلی جاتے ہوئے راستے میں ملی۔ فخر کو احساس تھا کہ اس کا یہ بیان بہت کمزور اور جھولدار ہے، مگر شہباز کو اس پر یقین کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کتنی دیر وہ سر تھامے بیٹھے رہے۔ ان کی ساری زندگی کی کمائی بس فخر و ناز و عزت ہی تو تھی جسے اسرا نے کس بری طرح روننے کی کوشش کی۔ کل اس کی رخصتی تھی، اس نے تو ان کے منہ پر کالک ملنے اور شکست فاش دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی اچھی طرح پتہ تھا کہ اگر زیاد نے شادی سے انکار کر دیا تو شرط کے مطابق انہیں زرین کو ملک انوار کی بہو بنانا ہی پڑے گا، کیونکہ زیاد کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنے تند و تیز جذبات کے طوفانی ریلے کو چھپائے بیٹھا۔ اسرا بیٹی جھلی ہے، پاگل ہے، اس کے میرے ساتھ کچھ اختلافات ہیں، اس نے اپنے جذبات مجھ تک پہنچانے کے لیے بڑا غلط راستہ اختیار کیا، انہوں نے تمہید باندھی۔ بہت خوب، وہ شادی کے گھر سے رات کے نکل کر جانے کہاں جا رہی تھی اور آپ کچھ اختلافات کا نام دے کر اپنی جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں؟ زیاد کے منہ میں جو کچھ آیا وہ بولتا چلا گیا۔ اتنے میں اسرا کے دوسرے چچا بھی آگے۔ معاملہ بہت سنگین رخ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ فخر نے کئی بار ہاتھ دبا کر زیاد کو خاموش رہنے کو کہا مگر وہ تو آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں، ذرا معقولیت کا مظاہرہ کرو، فخر نے رسان سے سمجھایا۔ وہ خفگی سے دیکھ کر رہ گئے۔ تم کہہ رہے ہو یہ سب؟ تم کہہ رہے ہو فخر؟ تمہیں پتہ کہ رات کے اندھیرے میں گھر سے فرار ہونے والی لڑکی کو کوئی بھی مرد دل بہلانے کا سامان تو بنا سکتا مگر زندگی بھر کا ساتھی نہیں۔ یہ وقت بہت نازک ہے، اگر ہم اس موقع پر پیچھے ہٹ گئے تو ہر کوئی ہم پر تھو تھو کرے گا، لوگ کہیں گے کہ بڑی شان سے صلح کرنے چلے تھے۔ مجھے یقین ہے حویلی سے باہر ہم دونوں کے سوا کوئی بھی اس بات سے واقف نہیں ہے، سو پردہ پوشی بہتر ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ہاں زیاد بیٹا، فخر ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کل کا دن گزرنے کے بعد اسرا کو بے شک گولی مار دینا، مگر اس وقت میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے اس نازک وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ شہباز کی مغرور گردن اپنے دشمن کے بیٹے آگے جھک گئی۔ اور وہ جو میری غیرت کا جنازہ نکالنے چلی تھی، اس کا حساب کون دے گا؟ زیاد بیٹا یقین کرو، اسرا ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، پھر اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ اب شہباز کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، سچ بول کر ہی وہ اپنی انا کو سلامت رکھ سکتے تھے۔ میں نے اسے شہر سے لا کر حویلی میں محصور کر رکھا تھا، اسرا کے نکاح کی خبر اس کی بہن تک کو نہیں ہے، میں نے اسے نگرانی میں رکھا ہوا تھا، کسی صورت اس نے اندرونی بھڑاس کو باہر تو نکالنا ہی تھا، میں خود ذمہ دار ہوں، میں ایک بار پھر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا را میری عزت کا خیال رکھنا۔ چشم فلک نے ایک عجیب ہی تماشا دیکھا۔ زندگی بھر دوسروں سے رعونت زدہ لہجے میں بات کرنے والا، انہیں حقیر سمجھنے والا، اٹھی گردن والا شہباز گیلانی اپنا اونچا شملہ اتار کر زیاد کے پاؤں میں رکھنے لگا، صرف اس وجہ سے کہیں کہ زرین متبادل کے طور پر تاوان میں نہ چلی جائے۔ اولاد کی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے، انسان کو پستی میں گرا دیتی ہے۔ فخر نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی نے بھی زیاد کو قائل کرنے کے لیے اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ انکل، میں اسرا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو۔ شہباز گیلانی اٹھ کر فخر کے ساتھ ہو لیے۔ زیاد وہیں بیٹھا جوتے سے کلین کو ریتتا رہا، اس کے چہرے پر تاحال کبیدگی کے آثار تھے۔
اشرف فق چہرے کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے موت کے سائے کا انتظار کری اشرف فق چہرے کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے موت کے سائے کا انتظار کری تھی، اسے بالکل بھی رعایت کی خوش فہمی نہیں تھی۔ تینوں خواتین اسرا کے پاس موجود تھیں۔ اسرا فق چہرے کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے موت کے سائے کا انتظار کرتی، اسے بالکل بھی رعایت کی خوش فہمی نہیں تھی۔ تینوں خواتین اسرا کے پاس موجود تھیں۔ شہباز نے انہیں کمرے سے نکال دیا۔ اسرا نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لی۔ فخر بیٹا اندر آ جاؤ۔ شہباز نے کشمگی نگاہوں سے اسرا کی طرف دیکھتے ہوئے فخر کو اندر آنے کا اشارہ کیا، خود بھی وہیں بیٹھ گئے۔ انکل معاف کیجیے گا، میں تنہائی میں ان سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہ شائستگی سے بولا تو ناچار وہ باہر نکل گئے۔ کچھ دیر وہ اسرا کے لرزتے وجود کو دیکھتا رہا، پھر دوستانہ لہجے میں بولا، میری طرف دیکھیں اسرا، میں فخر ملک ہوں، زیاد کا دوست اور پھپھی زاد۔ فخر نے اپنا تعارف کروایا۔ پلیز آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، اگر مجھ پر اعتبار ہے تو میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں۔ آپ کو پتہ نہیں آپ نے کیا کر ڈالا۔ فخر کے لہجے میں ہمدردی محسوس کرتے اسرا سسک سسک کر رونے لگی۔ میں نے انتہائی مایوسی کے سرے پر جا کر یہ فیصلہ کیا، میری سوچ یہی تھی کہ شاید میری بقا اس میں۔ آپ اتنی تعلیم یافتہ، کم از کم یہ احمقانہ قدم۔ فخر خاموش ہو گیا۔ مجھے پتہ تھا سفید حویلی میں انسان بھی پائے جاتے ہیں، شائستہ اور نرم دل انسان۔ اسرا کے اس ایک جملے میں جو راز پنہاں تھا، فی الحال فخر کی عقل اسے سمجھنے سے قاصر تھی۔ آپ خود کو اکیلا مت سمجھیں۔ فخر نے اس کے سر پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ کچھ گھنٹے پیشتر زرین نے بھی یہی خیال آنے پر اسرا نے فوراً باقی جملے کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ فخر واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ زیاد وہاں نہیں تھا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا اور فخر کا انتظار کر رہا تھا۔ انکل جو بات چھپی ہے اس کا چھپا رہنا ہی بہتر ہے، ورنہ یہ دشمنی کے ایک نئے محاذ کو کھول سکتا ہے۔ اسرا زیاد کی امانت ہے، ہم کل وقت پر مقررہ پر آئیں گے، آپ اب کسی اور کے سامنے قصہ مت چھیڑیے گا۔ فخر نے سنجیدگی سے کہا، باہر نکل گیا۔ زیاد کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، فخر کو آتا دیکھ کر زوردار آواز میں ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ اس کا تپا تپا سرخ چہرہ دیکھ کر خاموش ہو گیا، مگر پھر رہ نہیں سکا۔ حویلی کی سڑک کراس کر کے وہ جو ہی دو رویہ راستے پر آئے، فخر نے اس خاموشی کو توڑا۔ زیاد تم نے کچھ اچھا نہیں کیا، میں نے کہا بھی تھا کہ عقل سے کام لو، ٹھنڈے دل سے سوچو۔ خاموش ہو جا فخر، تمہیں اس کی وکالت کرنے کے کتنے پیسے ملے، کیا اچھا نہیں کیا میں نے؟ شہباز گیلانی نے اپنا شملہ اتار کے میرے قدموں میں رکھنا چاہ کر اس کی بزرگی کا خیال نہ ہوتا تو یقین کرو میں اسرا کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا، اور اس پر مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ رات کے اندھیرے میں فرار ہونے والی لڑکی کو گولڈ میڈل پہناؤں؟ اگر تم نے میری طرح ٹوٹ کر محبت کی ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ جب اپنی آنکھوں کے سامنے اس جذبے کا خون ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ زیاد تم بھی بہت سی باتوں سے لا علم ہو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اسرا کو استعمال کیا گیا تو خدا کی مصلحت پر میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گئے۔ رات کے اندھیرے میں اسرا کا ہم سے ٹکرانا بے سبب نہیں ہے، شمی اور خضر کا آپس میں قریبی رشتہ، اور اس حوالے سے میں شمی کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ تم خواہ کے شبہات کو دل میں جگہ مت دو، اسرا کا دامن آلودہ نہیں ہے، اسرا ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے، ڈاکٹر ہے، اگر کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جو وہ رات کے اندھیرے میں یوں چوروں کی طرح گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئی۔ مجھے انسانوں کو پرکھنے کا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن اسرا کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے غلط نیت سے قدم گھر سے نہیں باہر نکالا ہوگا۔ زیاد چپ چاپ سامنے سڑک پر نظریں جمائے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ آنے والی بدنامی کا رخ مڑ گیا تھا، فخر انہیں یقین دلا کر رخصت ہوا تھا۔ وہ اسی وقت اسرا سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے، مگر پہلی سلطانہ خاتون کے تند و تیز نوکیلے جملوں کی زد میں تھی۔ صبح صادق کا وقت تھا جب شمی کی چیخوں نے سے ساری حویلی گونجنے لگی۔ الہی خیر! سلطانہ خاتون نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ شمی کی چیخوں کا سبب جاننے کے لیے وہ آواز کے مرکز کی طرف تیزی سے بڑھی۔ ان کی دیورانی اور دیوروں کے حواس پاختہ چہرے ان کے پیچھے ہی تھے۔ چند سیکنڈز کے اندر ہی اندر سب سوئے ذی نفس جاگ اٹھے، ہر کوئی ان آوازوں کا سبب جاننے کے لیے بےتاب نظر آ رہا تھا۔ پھر شہباز گیلانی اور سلطانہ خاتون نے اپنی زندگی کا روح کھینچ لینے والا دل خراش منظر دیکھا۔ شمی ابھی تک ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی، اب اس کی آواز میں سلطانہ خاتون کی آواز سمیت اور کئی آوازیں بھی شامل تھیں۔ انسان زندگی کی ہوس میں کیا کچھ کر گزرتا، اور اس نے موت کو گلے لگا لیا تھا۔ ہائے اسے کون بتاتا، ابھی تو بھری بھاری کوئی موسم ہے اور اس نے پہاڑوں میں خزاں کا دائمی رنگ شامل کر دیا تھا، جدائی کا ابدی رنگ۔ کون مر گیا؟ اپنی امی کے ساتھ ڈرا سہما سا ہاشم پہلی بار حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی امی نگار سولت گیلانی کی دوسری بیوی اور ہاشم سوتیلا بیٹا تھا۔ 6 سال پہلے نگار کی پہلی شادی الیاس کے ساتھ ہوئی تھی۔ 1.5 سال بعد الیاس ایک بیٹے کی نگہبانی سے سونپ کر ایک حادثے میں جان گنوا چکے تھے۔ سولت گیلانی کی طرف سے جب اسے شادی کا پیغام ملا تو ہاشم 4.5 کا تھا۔ نگار سولت کی ایک دور پر کی خالہ کی بیٹی تھی۔ اپنی نرم دل فطرت اور من موہنی صورت کی بنا پر سولت کو نگار بہت اچھی لگتی تھی۔ ان کے خاندان میں دوسری تیسری یا پھر چوتھی شادی نہیں ہے، عجیب بات نہیں تھی، مگر سولت گیلانی کے بیٹے شہباز کو جو پہلی بیوی سے تھا، باپ کی دوسری شادی بالکل بھی اچھی نہیں لگی، خاص طور پر ہاشم۔ اس نے اسے خدا باستے کا بیر باندھ لیا۔ سرخ و سفید گوپلو سے سنہرے بالوں والا ہاشم سب کو اچھا لگنے لگا، یہاں تک کہ سولت کی پہلی بیوی صوفیہ بھی اسے بےحد چاہنے لگی۔ شہباز خود سوکھا سڑا بھدے نکوش والا ایک زردرو لڑکا تھا اور اپنی شکل و صورت کے معاملے میں کافی حساس تھا۔ ہاشم کو ذرا ذرا سی بات پر وہ پیٹ ڈالتا۔ جب بھی سولت سے شکایت کی جاتی وہ شہباز کا مزاج درست کرنے کا وعدہ کرتے، مگر عملاً انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں سمجھایا کہ ہاشم تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھا کرو۔ کون سا ہاشم ان کا سگا بیٹا تھا جو اپنے بیٹے کو سرزنش کرتے؟
وقت گزرتا گیا۔ شہباز کالج میں ہاشم مڈل اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا جب شہباز کی سگی پھپھی اور پھپھا گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے جھلس گئے۔ ابتدائی تمی امداد نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا۔ اس شب ان دونوں کی اکلوتی اولاد زری اپنے ماموں سولت کے گھر کھیلتے کھیلتے وہیں سو گئی تھی۔ اب ماموں کا گھر اس کا مستقل ٹھکانہ تھا۔ 6 سالہ زری اور 10 سالہ ہاشم کا درد مشترک تھا۔ وہ اکثر اس کے پاس آ جاتی اور اس سے کہانیاں سنتی۔ شہباز نے کالج چھوڑ دیا تھا، اسے تعلیم سے بالکل لگاؤ نہیں تھا، اب تک بھی مارے ماندے ابا کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ مسلسل غیر حاضری اور ناپسندیدہ حرکات کے باعث پرنسپل اور اساتذہ کرام اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے اسے کالج سے نکال دیا جاتا، شہباز نے اپنے خود اس کالج پہ 2 حرف بھیج دیے۔ ہاشم اور زری کی پسندیدگی محبت میں ڈھل چکی تھی۔ سولت ہاشم کو بہت پسند کرنے لگے تھے کیونکہ وہ بہت ذمہ دار اور سمجھدار تھا۔ ان کے بغیر کہے اس نے سولت کے اکثر کام سنبھال لیے تھے، جبکہ شہباز جو ان کا سگا بیٹا تھا اسے ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اسے سدھارنے اور گھر کے معاملات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے سولت نے اس کی شادی سلطانہ خاتون سے طے کر دی۔ یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ نگار کے یہاں ہاشم کے بعد اور کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شہباز کی ہاشم سے نفرت کا وہی عالم تھا، بلکہ اب تو اس میں اور بھی شدت آ گئی۔ وہ شروع سے ہاشم کی ہر پسندیدہ چیز اسے چھینتا آیا تھا۔ زری اور اس کی محبت بھی اچانک اس کی نگاہ میں آئی۔ نرم و نازک سی زری سے بھی بہت اچھی لگتی تھی، پھر وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ وہ ہاشم کے قبضے میں چلی جائے۔ اسے زری سے محبت یا عشق نہیں تھا، وہ تو بس اسے اس کے حسن اور ہاشم سے محبت کے صلے میں کسی طرح بھی نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ ایک روز بڑے آرام سے سولت کی نانی سے کہہ دے کہ میں زری سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اسے شکست فاش ہوگی کیونکہ سولت کی نانی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ زری کی شادی ہاشم سے کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نگار شاید یہی سننے کے لیے زندہ تھی، ایک شب سکون سے سو گئی، کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ زری اور ہاشم کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ اس وقت شہباز کا پہلوٹی کا بیٹا بابر 3 سال کا تھا۔ شہباز کی حالت چوٹ کھائے ناک کی طرح تھی۔ شہباز کے 2 چھوٹے بھائی اور بھی تھے، مگر وہ ہاشم کے ساتھ نارمل طریقے سے پیش آتے۔ صرف ایک شہباز ہی تھا جو اونٹ کی طرح کینہ دل میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اس وقت اس کی حالت دید نہیں ہوتی جب وہ ہاشم کو زری کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتا۔ شادی کے بعد پہلے سال ہی ہاشم ایک بیٹی کا باپ بن گیا۔ زری کا حسن ماں بننے کے بعد اور بھی نکھر آیا تھا۔ شہباز کو افسوس ہوتا کہ گوہر نایاب اسے پہلے کیوں نہیں نظر آیا۔ خواہمخواہ اس نے سلطانہ خاتون سے شادی کر لی۔ زری عورت تھی، شہباز کی بدلی ہوئی نگاہ کیسے نہیں محسوس کرتی۔ رابعہ کے بعد اسرا پیدا ہوئی، وہ 2 سال کی ہو چکی تھی۔ ہاشم 2 دن کے لیے لاہور ایک ضروری کام سے گیا ہوا تھا جب زری کو اکیلا پا کر شہباز کے اندر کا شیطان بیدار ہو گیا۔ اس رات اس نے زری کا سارا فخر خاک میں ملا دیا۔ بعد میں زمین نے ملامت کیا تو اس نے خود کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ میں نے ہاشم سے اپنی نارسائی کا انتقام لے لیا۔ لعنت تیری زندگی، تیری لعنت۔ اسی رات زری نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ اس باحیا، وفا شناس اور عفت مآب عورت کے لیے اب ہاشم کا سامنا کرنا مشکل تھا۔ وہ کیسے ہاشم کے سامنے شہباز کے ہاتھوں روندا کے وجود لے کر جاتی۔ اس نے اپنی رسوائی کے پل پل تڑپاتے احساس سے ایک دم چھٹکارا پانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیسے اس کے آگے شہباز کی جھوٹن رکھتی۔ دوسرے روز ہاشم واپس آیا تو ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس کی محبت، اس کا پہلا عشق، اس کی پیاری بیوی زری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔ رابعہ اور اسرا چلا چلا کر رو رہی تھی۔ ہاشم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کے پیچھے 48 گھنٹے میں کیا ہو گیا تھا۔ دنیا اس کے لیے بے رنگ ہو چکی تھی، مگر رابعہ اور اسرا کے لیے وہ خود کو سمیٹنے پر مجبور تھا۔ اس نے کسی سے گلہ نہیں کیا، نہ کسی کو الزام دیا۔ سولت کی لانی کے روکنے کے باوجود وہ حویلی میں نہیں رکا۔ یہ دور دیواری سے کاٹ کھانے کو دوڑے تھے۔ اس گھر کی کمزور دیواریں اس کی محبوب بیوی کو تحفظ دینے میں ناکام رہی تھی۔ شہر آنے کے بعد بھی ایک سوال اکثر اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برستا رہتا کہ زری نے آخر خودکشی کیوں کی؟ اسے کس چیز کی کمی تھی؟ ہاشم نے اسے کبھی کسی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ سولت کی لانی بھی زری کو بے حد چاہتے تھے۔ ان کی 2 پیاری بچیاں تھیں۔ گھریلو آرام و سکون میسر تھا، کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی۔ لیدے کے بعد پھر وہیں اٹک جاتی۔ زری نے خودکشی کیوں کی؟ صفیہ اس کے جانے کا سن کر رو پڑی۔ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، مگر انہیں سگی ماں کا سا درجہ دیتا آیا تھا۔ شہباز سے بڑھ کر وہ ان کے کہے کا مان رکھتا۔ اتنے برسوں میں انہیں ہاشم اور اپنے تینوں بیٹوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ زری سے اس کی شادی ہونے کے بعد ان کی محبت میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اسرا اور رابعہ پر وہ بے انتہا شفقت لٹاتی۔ شہباز نے بھی رسماً روکنا چاہا، مگر ہاشم نے وہی کچھ کیا جو اس کے دل میں تھا۔ وہ اسرا اور رابعہ کے ساتھ لاہور آ گیا اور اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں سرکاری نوکری کا حصول آج کل کی طرح جوئے شیر لانے کے برابر نہیں تھا۔ اپنے دوست جواد لطیف کے توسط سے فارن آفس میں بہت اچھی جاب مل گئی۔ رابعہ اور اسرا کے لیے ہاشم نے کل وقتی ملازمہ رکھ لی تھی جو اسے جواد لطیف نے ڈھونڈ کر دی۔ ملازمت کے بعد تو ہاشم کے پاؤں میں جیسے چکر سا بن گیا، کبھی اس ملک کبھی اس ملک، یوں ہی زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ ہاشم کے شہر آنے کے 3 ماہ بعد شہباز کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اس نے زرین رکھا۔ اس سے جانے شہباز کے کون سے جذبے کی تسکین ہوئی تھی، وہ لاڈ میں اسے اکثر زری کے نام سے پکارتا۔ ہاشم کا رابطہ جو خطوط کی صورت میں قائم تھا، سولت کی لانی اور صفیہ بیگم کے انتقال کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ عرصہ دراز سے شہباز سکندر اور مقبول کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ رابعہ اور اسرا کو ہاشم نے حقیقت سے لا علم رکھنا بہتر سمجھا۔ اس نے انہیں زری کے حوالے سے یہی بتایا کہ ان کے بچپن میں فوت ہو چکی تھی۔ اسرا کو ماں کے وجود کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ رابعہ سمجھدار اور معاملہ فہم تھی، اسرا جذباتی اور متلون مزاج تھی، مگر ان دونوں کے دم سے ہاشم کی زندگی برقرار تھی۔ اس نے دوسری شادی کے بارے میں بھول کر بھی نہیں سوچا، حالانکہ آبلا پائی کے اس بنجر راستے میں کئی سایہ دار سرسبز نخلستان بھی آئے تھے، مگر وہاں رکنا اسے گوارا نہیں تھا۔
اب چند برسوں سے وہ پاکستان میں تھا۔ اسرا پڑھ رہی تھی، رابعہ نے پڑھائی موقوف کر دی تھی۔ برسوں بعد شہباز نے اچانک ہاشم کو کھوج نکالا اور اتنی محبت سے ملا کہ ہاشم کو اس کا برسوں پرانا رویہ خواب معلوم ہونے لگا۔ ہاشم خود سے اقرار کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ اس کے دل میں بچپن سے شہباز کا نفسیاتی خوف بیٹھا ہوا ہے۔ شہباز کو یوں لگ رہا تھا قدرت دوبارہ سے وہیں لے آئی ہے۔ اسرا ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھی، وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں، وہی سانچے میں ڈھلا وجود، زری مجسم ہو کر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ حقیقت یہ تھی کہ شہباز نے اپنے اندرونی شدت پسند منتقم مزاج انسان کو کبھی سونے نہیں دیا تھا۔ رابعہ اور اسرا کو دیکھ کر اسے خیال آیا کہ اگر وہ انہیں حویلی میں لے جائے اور وہی خاندان میں ان کی شادی کر دے تو ہاشم کو ایک بار پھر زک دے سکتا ہے، اس ہاشم کو جو زری کی موت کے بعد اس کی دست پر سے دور ہو گیا تھا۔ پرانی نفرت جو ہاشم کے لیے گویا اس کے خون میں رچی بسی تھی دوبارہ ذہن کے نہا خانوں سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس سلسلے میں ہاشم کو نرم کرنے کے لیے اس نے اپنے 2 ملازم بلا معاوضہ اس کے پاس شہر بھجوا دیے۔ اسرا اور رابعہ ان سے مانوس ہوگی۔ اسرا بڑے پیار سے بڑے ابا کہہ کے مخاطب کرتی تو یوں لگتا جیسے زری کان میں ہنس رہی ہو۔ بہت مختصر عرصے میں شہباز نے ہاشم پر اپنا گزشتہ رعب و داب قائم کر لیا۔ ہاشم اس کی زیر اثر تھا، یہی وجہ تھی کہ جب اس نے خاور کا رشتہ رابعہ کے لیے منظور کر لیا تو شہباز کو اپنا غصہ چھپانا دشوار ہو گیا۔ اپنے دن وہ ہاشم کی بیٹیوں کا سرپرست آ رہا تھا۔ بابر نے جب اکبر کو مار مار کر زخمی کر دیا، روپوش ہوا تو شہباز اسرا کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ لعنت ہے دی زندگی دے اتے۔ زری کا بے جان جسم پنکھے کے ساتھ جھول رہا تھا۔ شہباز کی نگاہوں میں برسوں پرانا منظر زندہ ہو گیا۔ زری کی لاش اسی طرح چھت کی کڑیوں کے ساتھ بندی رسی کے سہارے جھول رہی تھی۔ مکافات تو پھر سامنے آتا ہے نا، جو انسان بولتا ہے وہ کاٹتا ہے۔ کسی کی بیوی کے ساتھ کیا تھا، کسی کی زری کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا، جس کو مجبور کر دیا تھا خودکشی پہ، پھر اپنی زری کے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہونا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زرین کو کسی شہباز نے بے آبرو نہیں کیا تھا۔ زری کی خودکشی کی وجہ شہباز تھے اور زرین کی موت کا سبب بھی شہباز تھا۔ انہوں نے لا علمی میں زرین کی محبت اسرا کو سونپ دی۔ کتنی پیچیدگی اور سازشوں کے ذریعے انہوں نے زیاد کو اسرا کی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے زرین کو بھی زیاد کی زندگی میں شامل کر سکتے تھے، مگر شاید کاتب تقدیر کو یہ منظور نہیں تھا۔ قدرت نے کتنے برسوں بعد انصاف کے اس کیس کو اختتام تک پہنچا کر فیصلہ سنایا تھا، ایسا فیصلہ جس سے کوئی بھی انحراف نہیں کر سکتا۔ اس کا انصاف مکمل اور بے داغ ہوتا ہے۔ شہباز کے ساتھ مکمل انصاف کیا گیا تھا۔ ڈیزرو کردہ سی، بہت اچھا ہوا۔ کل جس گھر سے اسرا کی ڈولی اٹھنی تھی، اس گھر سے آج زرین کا جنازہ اٹھا تھا۔ شہباز صبح سے سکتے کی حالت میں تھا، شادی کے گھر ماتم کدا بن چکا تھا۔ اسرا کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ زرین کا آخری لمحات میں لکھا خط اس نے بھی پڑھا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ زرین اتنی گہری جنونی اور بے صبری ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر کے اسرا کو زیاد کے بارے میں پہلے بتا دیتی تو شاید حالات کچھ اور ہوتے۔ اس نے سیدھا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اسرا کے ذہن پر نفسیاتی دباؤ ڈالا، اتنا زیادہ کہ وہ گھبرا کر اس کی پرکشش باتوں میں آ کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل گئی۔ اسے اس بات کا بالکل بھی افسوس نہیں تھا کہ زرین نے اسے غلط راہ دکھائی۔ اس نے اسرا سے کچھ اور کہا اور خضر سے کچھ اور۔ مقصد یہی تھا کہ بات کھل جانے پر اس کا نام کہیں نہ آئے، اسرا کا کانٹا بھی ہٹ جائے، وہ اپنی محبت زیاد کو بھی حاصل کر لے۔ اس کی بلا سے اسرا بے شک تباہ و برباد ہو جاتی۔ وہ اسرا کو زیاد اور فخر کے ساتھ آتا دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ اس کا منصوبہ فیل ہو چکا ہے۔ شہباز کی طرح اسے بھی ناکامی سے نفرت تھی اور محبت میں ناکامی سے بچنے کے لیے اس نے موت جیسا کامیاب فیصلہ کیا تھا۔ زرین کی خودکشی کے بعد بدنامی کی جو دھول اٹھی، اس نے شہباز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ انہیں چپ سی لگی، خاموش بیٹھے خلاؤں میں گھوٹتے رہتے۔ لاکھ اسرا کو ان سے شکایتیں تھیں، مگر انہیں اس حالت میں دیکھ کر اسے ان پر رحم سا آتا۔ گاؤں میں زرین کی خودکشی کے بارے میں مختلف خبریں گردش کری تھی، جن سے کوئی بھی سچ نہیں تھی۔ اسرا سب کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ اب وہ سب پہلے کی طرح بیگانگی اور سردموری سے پیش نہیں آتے تھے۔ سکندر اور مقبول کو شہباز سے جو شکایتیں تھیں وہ ایک ایک کر کے سامنے آ رہی تھی۔ برسوں کی دبی قدورت ابھر آئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو شکوہ تھا کہ شہباز نے انہیں ان کا جائز مقام نہیں دیا۔ وہ اپنے جائز مقام کو حاصل کرنے کے لیے جد کے تھے، کیونکہ شہباز کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اکلوتا بیٹا بابر اپنے میں شاغل اور مصروفیات میں گم تھا۔ باپ کی دلگیر کیفیت کی اسے بالکل پرواہ نہیں تھی، بلکہ اپنے تئیں وہ خود کو آزاد محسوس کر رہا تھا۔ باپ کی پوچھ گچھ کا خوف رخصت ہو چکا تھا۔ شہباز کی ساری زندگی کی کمائی بابر اور زرین تھے۔ زرین رہی نہیں اور جو رہ گیا تھا اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ بذریعہ خط اور ٹیلی فون رابعہ کو ہونے والے تمام واقعات کی خبر ہو چکی تھی۔ وہ پاکستان آنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس نے جلد از جلد وطن واپسی کے لیے سیٹ ریزرو کروا لی۔ اسرا کا مستقبل غیر یقینی سا تھا۔ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی نے اس سے کہا کہ اگر وہ زیاد ملک سے طلاق لینا چاہتی تو اس کے ساتھ ہے۔ مقبول گیلانی نے بڑی نفرت سے کہا تھا۔ رشتہ شہباز بھائی نے طے کیا تھا، بذات خود وہ فرعون بن بیٹھے تھے۔ جرگے کے فیصلے کے نتائج وہی بھگتے۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ اگر تم آج جرگے کے سامنے کہہ دو کہ تم شہباز بھائی نے زبردستی ڈرا دھمکا کر نکاح پر مجبور کیا، پھر دیکھنا شہباز کا پورے گاؤں میں کیسے جلوس نکلتا ہے، کیسی بدنامی ہوتی ہے۔ جرگے والے اثر فیصلہ کریں گے جو یقیناً تمہارے حق میں ہوگا۔ اسرا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مقبول انکل بول رہے ہیں۔ بڑے ابا کے سامنے اس نے انہیں ہمیشہ سر جھکائے مؤدب بیٹھے رک رک کر بولتے ہوئے سنا تھا۔ آج کس قدر تحقیر اور تضحیک پر انداز تھا ان کا۔ سکندر انکل نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسرا کوشش کے باوجود ان سے یہ نہیں کہہ سکی کہ جب بڑے ابا نے یہ سب کیا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا، مضبوط لہجے میں بولی، انکل میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، جیسے تمہاری مرضی، مگر وہاں اکیلے گھر میں تم کیا کرو گی؟
مقبول حیرت سے بولے۔ انکل رابعہ بھی کل پاکستان پہنچ رہی ہے، میں اکیلی کہاں ہوں؟ جواد انکل بھی تو ہے نا، ہو سکتا ہے میں آپ ہی کے ساتھ ہی چلی جاؤں یا پھر نہ جاؤں اور جاب کر لوں۔ میری تنہائی کی آپ فکر مت کریں، جواد انکل کے رشتے کی ایک بہن بیوہ اولادیں نہیں، میں انہیں ساتھ رکھ لوں گی۔ ساری زندگی ایسے تو نہیں گزر سکتی نا، اگر تمہاری مرضی ہو تو میں حمزہ کے گھر والوں سے بات کروں، مگر پہلے یہ زیاد ملک والا مسئلہ نپٹ جائے۔ تم کسی روز جرگے کے روبرو بیان تو کوئی پیش رفت ہو۔ سکندر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو مبہم سوچوں کی تفسیر بنا تھا، جواب میں وہ خاموش رہی تھی۔ دیکھو ان کی مکدی۔ اس نے تیاری مکمل کر لی تھی، سب سے مل کر بڑے ابا کے پاس آئی جو اپنے کمرے میں لیٹے ساکھ نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہے تھے۔ اسرا نے بھانپ لیا وہ ڈپریشن کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر ان کی کیفیت زیادہ دیر برقرار رہتی اور انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو ان کے ذہن اور جسم دونوں کے لیے نقصان دہ ہوگا، ایسا نقصان جس کی تلافی ممکن نہیں۔ بڑے ابا میں واپس شہر جا رہی ہوں، اپنے گھر۔ ان کی ساکھ نگاہوں میں اضطراب برپا ہو گیا۔ اسرا ان کے سرہانے کھڑی تھی، انہوں نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جو اسرا نے فوراً تھام لیا۔ شہباز نے اسرا کو اپنے قریب بٹھا لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ اسرا ان کے دیکھنے کے انداز سے الجھن سی محسوس کرنے لگی۔ شہباز کے ہونٹ کچھ کہنے کی کوشش میں پھیل سے گئے۔ بڑے ابا، وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ شہباز نے کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا، ان کی دلدوز آہیں ظاہر و قطار آنسو اسرا سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اگر تم چلے گی تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، مجھے مت چھوڑ کر جانا، میں بہت ڈرنے لگا ہوں، وہ میرے خواب میں آتی، اس سے کہو نا مجھے معاف کر دے۔ ان کے مبہم اور بے ربط جملے اسرا کی عقل سے بالا ترتے ہیں۔ تینوں معاف کرے، لعنت دے مارے نوں، اپنے تے ہئی تے ہن تینوں گلے رہن تو ڈر لگ رہا۔ وہ خود ان کے ساتھ رو رہی تھی۔ تم میری بیٹی ہو نا، میری بیٹی ہو نا، کہو تم میری بیٹی ہو۔ ان کا انداز یکایک جنونی ہو گیا۔ کہو تم میری بیٹی ہو، انہوں نے جسم کی ساری طاقت سے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ دروازے سے سلطانہ خاتون کا خوفزدہ چہرہ چھانک رہا تھا۔ ان کے پیچھے پیچھے دوسرے بھی صورتحال کا جائزہ لینے اور تماشا دیکھنے آگے۔ بڑے ابا، میں آپ کی بیٹی ہوں، صرف آپ کی۔ وہ ان سے لپٹ کی، اسے پتہ تھا کہ بڑے ابا کو اس وقت انتہائی درجے کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، اگر یہاں سے ذرا سی بھی کوتاہی کی گئی تو انتہائی مایوسی کے عالم میں اپنی جان بھی لے سکتے ہیں۔ بڑے ابا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، اگر گئی تو آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی، اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ انہیں بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ کافی دیر بعد جب وہ پرسکون ہوئے تو اسرا ان کے کمرے سے نکل آئی۔ سلطانہ خاتون متفکر سی تھی۔ اسرا ان کے پاس آ گئی۔ بڑی امی، میں بڑے ابا کو ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، انہیں علاج کی ضرورت ہے، شہر میں بہت اچھے اچھے ہسپتال ہے، وہاں ان کا بہترین علاج ہو سکے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ زیادہ دیر اسی حالت میں رہے تو خود کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ سلطانہ کا اترا چہرہ چانچتے ہوئے اس نے حت المکان محتاط الفاظ کا چناؤ کیا تو ان کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ تم بہت اچھی ہو، کاش شہباز تمہارا تھوڑا سا خیال کر لیتے تو آج ان حالوں کو نہ پہنچتے، انہیں تمہاری بد دعا لگ گئی۔ اسرا تڑپی تو گئی۔ بڑی امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ابا کو کبھی بد دعا نہیں دی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ جو کچھ بھی ہوا میں نے اسی پر اوپر والے کی مصلحت جانی۔ پتہ ہے میں نے بڑے ابا کو جب پہلی بار دیکھا تو اسی وقت سے مجھے اچھے لگنے لگے تھے۔ اب انہیں اس قسم پرسی کی حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، میں پہلی فرصت میں بڑے ابا کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا چاہتی ہوں۔ سلطانہ خاتون کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی، کیسا نرم دل ہے اس کا، ہاشم کی طرح کتنی بامروت ہے، انہوں نے دل میں خود سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ضرور جاؤں گی، بلکہ میں شہباز کو بھی کہہ دیتی ہوں تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ سلطانہ اٹھ گئی۔ اسرا بھی اپنا سامان جو چند جوڑے کپڑوں اور دیگر چھوٹی موٹی اشیاء پر مشتمل تھا رکھنے لگی، مگر چمڑے کا بیگ جس میں اس کے ڈاکومنٹس اور زرین کی دیگی اور چیزیں تھیں کہیں نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، پریشانی تھی۔ اس بیگ میں اس کی عمر بھر کی تعلیمی جدوجہد اور کیریئر بنتا، اگر وہ بیگ نہ ملتا تو سب بیکار تھا۔ قریب تھا کہ وہ رو پڑتی۔ سلطانہ دوبارہ اس کے پاس آئی، اس کا اترا سے چہرہ انہیں چونکا گیا۔ اسرا کو یاد آ گیا تھا جب وہ گھر سے نکلی تو بیگ اس کے پاس تھا، یہاں تک کہ جب گاڑی گھڑے میں پھنس جانے کے بعد وہ باہر نکلی تب بھی وہ بیگ متاع عزیز کی طرح اس کے پاس تھا۔ یقیناً وہ زیاد ملک کے پاس ہوگا، اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ بیگ زیاد کی گاڑی میں تھا، اسرا کو حویلی میں پہنچانے کے بعد بیگ اس کی گاڑی میں رہ گیا تھا۔ فی الحال بیگ واپس لینے کی کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ اچھا جی۔ رابعہ بڑے ابا کو دکھ اور تعصب سے دیکھی تھی، زرین کی بے وقت ناگہانی موت پر ان سے بے پناہ دکھ ہوا۔ رات کو تنہائی میں یسر آئی تو اس نے اسرا سے تمام واقعات کی تفصیل پوچھی۔ اسرا، میرے پیچھے اتنا کچھ ہو کر تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں تھی، اور تم نے جو احمقانہ فعل سر انجام دینے کی کوشش کی، شیم آن یو اسرا، اتنی پڑھی لکھی ہو کر مجھے تم سے ہی امید نہیں تھی۔ بڑے ابا نے واقعی اچھا نہیں کیا، مگر تم نے احتجاج کا جو طریقہ اختیار کیا بہت غلط تھا۔ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاتی کہ تمہاری اپنی عقل کام نہیں کر رہی تھی، آپ ہی اگر آپ زرین کی باتیں سنتی تو شاید یہی کچھ کرتی جو میں نے کیا۔ اس نے مجھے نفسیاتی طور پر اتنا کمزور کر دیا کہ میں اس کی کہی کی ہر بات کو سر جھکا کر مانتی چلی گئی۔ اس نے زیادہ اس کے گھر والوں کے متوقع سلوک کے بارے میں جو منظر کشی کی، مجھے میرے بھیانک مستقبل سے ڈرا ہی دیا۔ اسرا، کچھ بھی صحیح، تم اگر مجھے ایک بار ہی سب کچھ بتا دیتی تو شاید یہ سب کچھ اتنا غلط نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے دیہات کے لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ میں پہلی فرصت میں زیاد ملک سے ملاقات کروں گی، اگر میری توقعات پر پورا اترا تو دیکھ لیں گے، میں خود سویرے حویلی جاؤں گی۔ یہ فیصلہ دیکھ بھال کر کروں گی تمہارے لیے کیا مناسب اور کیا نہیں۔ ویسے بڑے ابا نے اچھا نہیں کیا، ابو کے مرنے کے بعد انہیں تمہیں سہارا دینا چاہیے تھا، نہ کہ خاندانی دشمنوں کی بھینٹ چڑھا دیا۔ انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی، ہمارے لیے گڑھا کھود رہے تھے، خود ہی گر گئے۔ نہیں آپ ہی پلیز اور کچھ مت کہیں۔ خفا سی رابعہ کے منہ پر اسرا نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ بھی کہنا چاہنے کے باوجود میں بڑے ابا سے نفرت نہیں کر سکتی۔ اس وقت وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھرے ہیں، کیا ضروری ہے کہ نفرت کے جواب میں نفرت کی آبیاری کی جائے؟
ہم سزا تزا کا فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اسرا نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ رابعہ اس کی آنکھوں میں جھلمل کرتے آنسو نہ دیکھ سکے۔ رابعہ نے زبردستی اس کی آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹایا اور دھیرے سے بولی، اسرا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اسرا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ ہولے سے دبا کر اسے یقین دلایا۔ ہاں اسرا، ہم بڑے ابا کو سمیٹیں گے۔ آپ بھی نے میری طرح معاف کر دے، پہلے وہ بہت دکھی ہیں۔ اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا، کمرے میں تکلیف دہ سناٹا در ہے۔ زری کی موت پر قدرت نے از خود پردہ ڈال دیا تھا، اگر پردہ ہٹ جاتا تو اسرا اور رابعہ کے دل میں شہباز کے لیے جو ہمدردی اور محبت تھی وہ باقی نہیں رہتی، اور شہباز ان دونوں کی اتنی توجہ اور دیکھ بھال سہ نہیں پا رہے تھے۔ وہ کیسے انہیں بتاتے کہ وہ اس قابل نہیں ہوں۔ اسرا نے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ ڈاکٹر حمزہ سے اس کی اچانک ملاقات ہوئی۔ وہ انگلینڈ سے واپس آ کر اسی ہاسپٹل میں دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے جہاں اسرا کبھی ہاؤس جاب کرتی تھی۔ وہ اسرا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مگر اسرا کی طرف سے سرد موری کی سی کیفیت تھی۔ اسرا گاؤں سے کب واپسی ہوئی ہے؟ ان کا لہجہ اپنائیت سے بھرپور تھا۔ میں پچھلے ہفتے آئی ہوں بڑے ابا کے ساتھ۔ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا ہے، 3-4 دن سے ان کی طبیعت کافی خراب ہے، بی پی شوٹ کر جاتا ہے۔ او آئی سی، تو وہ بھی آئے ہیں؟ حمزہ کا لہجہ طنزیہ تھا جو اسرا کو بہت برا لگا۔ اس نے حساب کتاب آئندہ کے لیے اٹھا رکھے، اس وقت تو وہ خود بڑے ابا کے لیے کافی پریشان تھی۔ حمزہ طویل راہداری میں کھڑا آخر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ہن تو دیکھیں گئی۔ زیاد کیس و قصب کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ پیشانی پہ شکنوں کا جال سا بچھا تھا اور چہرہ اندرونی اضطراب کا گماز نظر آ رہا تھا۔ اماں جی اور نوار ملک خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ زیاد کی کیفیت ایک گھنٹے سے اسی طرح برقرار تھی۔ ان کے قابل اعتماد ملازم کے علاوہ فخر نے بھی پورے وثوق سے بتایا کہ مقبول گیلانی اور سکندر گیلانی اسرا کو جرگے میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چونکہ اسرا کا نکاح شہباز نے اسے دھمکیاں دے کر زبردستی کروایا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسرا کے معاملے میں شہباز کا کردار پوری طرح کھل چکا تھا اور بہت سو کو اسرا سے ہمدردی بھی تھی، مگر زیاد کو تو اسرا سے محبت تھی۔ اب محبت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی انا کا بھی مسئلہ بن چکی تھی۔ اس کے لیے تصور ہی تکلیف دہ تھا کہ اسرا بھری محفل میں اپنی ناپسندیدگی کا اعلان کرتی۔ فخر تو اس کا بہترین دوست اور رازداں تھا، وہ زیاد کے دل پر پل پل گزرنے والی قیامت سے بخوبی واقف تھا۔ یہ سوال اسے بھی پریشان کر رہا تھا کہ اگر اسرا نے اسے ٹھکرا دیا تو زیاد کا کیا رد عمل ہوگا۔ وقت گزر رہا تھا اور پردہ غیب سے جانے کے ظہور میں آنے والا تھا۔ اسرا میں آج بہت خوش ہوں، اتنا کہ کائنات مجھے اپنی مٹھی میں بند محسوس ہو رہی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں سے پھوٹتی چمک، لبوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر طاری سرمستی کی سی کیفیت اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہی تھی۔ اسرا حمزہ کے گھر میں تھی۔ حمزہ نے حال ہی میں بنا فرنش گھر خریدا تھا اور اسرا کو آج دکھانے لائے تھے۔ حمزہ کی طرف سے اس کے دل میں جو بھی ناراضگی اور خفگی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ حمزہ نے سچ مچ بہت شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ اسرا نے تو حمزہ کو معاف کر دیا، مگر رابعہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ میں حمزہ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، کتنی آسانی سے کہتی کہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ ہم سب کے جذبات سے کھیلا، ابو کو بھی نہیں بخشا۔ اس کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ ہی اتنا غصہ ٹھیک نہیں، اور اس کنڈیشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ اسرا اس کے بے ہنگم پھیلتے وجود کو دیکھتے ہوئے شرارت سے ہنسی تو رابعہ چھینک گئی۔ 2.5 ماہ پہلے یہ تصور بھی محال تھا کہ اسرا کو اتنی خوشیاں ملیں گی۔ شہباز گیلانی کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہوئے تیسرا روز تھا جب انہوں نے دنیا کے تمام جھمیلوں سے چھٹکارا پا لیا۔ زنین کی موت کے بعد وہ اندر اندر بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ کلس رہتے پچھتاوا گھن کی طرح چاٹے جا رہا تھا۔ اسرا اور رابعہ کی محبت خدمت گزاری کچھ بھی تو اثر نہیں کر رہی تھی۔ دماغ پہ بے پناہ دباؤ کے باعث ان کی شریان پھٹ گئی۔ آخری وقت میں اسرا ان کے پاس تھی۔ CCU میں ان کے پاس کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر اسرا نے سرجن افتخار سے خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا تھا۔ وہ سفید براق بستر پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑے تھے۔ آخری وقت شہباز کی بے بس آنکھوں نے اسرا کو دیکھا۔ اس کے پہلو میں زری بھی کھڑی تھی۔ طنزیہ مسکراتی ہوئی وہ کچھ کہہ رہی تھی، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ زری اور اسرا کا وجود گڑبڑ ہو رہا تھا۔ شہباز کو اپنا وجود بے جان ہوتا لگ رہا تھا۔ اسرا اس پر جھکی بھی ان کے ماتھے پر پیار کرتی۔ شہباز کی روح کھینچ کر آنکھوں میں منجمد ہو گئی۔ زری کا ہیبلا غائب ہو چکا تھا، وہاں تو صرف اسرا تھی، روتی دھوتی اسرا۔ شہباز کو گاؤں میں دفنایا گیا۔ سلطانہ خاتون کو یوں لگ رہا تھا وہ آج دوسری بار مری ہوں۔ سفید حویلی والے تعزیت کے لیے آئے۔ رابعہ اور اسرا بھی گاؤں میں تھی۔ شہباز کی موت کو 15 روز ہوئے تھے جب مقبول اور سکندر نے دوبارہ زیاد اور اسرا والا مسئلہ اٹھایا۔ اسرا بیٹی تم انکار کر دو تو جرگے سے بہت سے فوائد ملیں گے، مقبول گیلانی سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کس قسم کے فوائد؟ وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر تم انکار کر دو تو شہباز کی ساری جائیداد ملک زیاد کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اس میں سے آدھی تمہاری ہوگی کیونکہ تمہیں ذہنی اور جذباتی طور پر جو کفت اٹھانی پڑی، یہ جائیداد اس کے سلے میں تمہیں دی جائے گی، کیونکہ ہمارے یہاں کے قوانین میں جس میں عورت کا فائدہ بھی دیکھا جاتا اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے شہباز کی زندگی میں۔ اگر تم انکار کرتی تو معاہدے کی روح سے وہ زرین کو ان کے حوالے کرتا۔ اگر شہباز کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ ہم میں سے رجوع کرتا، مگر کیا ہماری بیٹیاں اتنی فالتو ہیں؟ چھوٹے چچا یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ وہ حیران تھی۔ کیوں؟ میں تمہارے بھلے کی سوچ رہا ہوں۔ وہ برا مان گئے۔ ہر معاملے میں عورت کو ہی آگے کیوں کیا جاتا ہے؟ جب میرا نکاح ہوا تو کسی نے بھی مجھ سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، اب مجھ پر مہربانی کیوں کی جا رہی ہے؟ آپ میری طرف سے خود ہی سب کچھ کرنے کے مجاز ہیں، میری رائے کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ آپ کیوں چاہتے کہ بڑے ابا کی جائیداد ملکوں کے قبضے میں چلی جائے؟ آپ نے سوچا بڑی اماں اور بابر بھائی کا کیا بنے گا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ آج پہلی بار اسرا نے ان کے سامنے بولنے کی جرت کی تھی اور انہیں آئینہ دکھایا۔ چھوٹے چچا یہ مناسب نہیں کہ بڑی امی اور بابر بھائی خالی ہاتھ رہ جائیں، اس سے بہتر یہ کہ میں عدالت تک جاؤں، مجھے وہ بےعزتی اور توہین گوارا ہے، مگر یہ نہیں کہ جس سے بڑی امی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اسرا نے بے طرح شرمندہ کیا۔ زیاد نے پہلی بار ہاشم ہاؤس میں قدم رکھا۔ گیٹ پر متعین چوکیدار نے اندر اس کی آمد کی اطلاع دی۔ رابعہ خود باہر ہے اور اسے اندر لے گئی۔
ڈرائنگ روم میں اسرا پہلے سے موجود تھی. زیاد نے سرسی سی نگاہ اس پر ڈالی اور شائستگی سے حوال پوچھا. وہ دھیرے سے سر ہلا کر رہ گئی. فضا میں ایک تکلیف دہ سی خاموشی طاری تھی. زیاد پہلی بار رابعہ سے ملا تو متجسس تھا کہ آخر رابعہ نے اسے کیوں بلوایا. گاؤں میں جب یہ افواہیں گردش کری تھی کہ جلدی جرگہ طلب کیا جائے گا جس میں اسرا بھی شامل ہوگی، اس کے تناظر میں بلاوا بڑا معنی خیز تھا. میں پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کیوں بلوایا؟ آرام سے، ذرا دم تو لے لیں پھر آپ کو بتاؤں گی. رابعہ خوشگوار لہجے میں بولی تو زیاد کے خدشات یک لخت مٹ گئے. آپ مجھے زیاد بھائی بھی کہہ سکتی ہیں، آخر کو ہمارے درمیان بڑا قریبی رشتہ ہے. زیاد نے کہتے ہوئے چڑھتی ہوئی نگاہ اسرا پر ڈالی جو کمرے میں موجود ہوتے بھی وہاں نہیں تھی. رابعہ نے انکارہ بھرا اور صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا. بات یہ کہ اسرا شہر کی پروردہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر نازک احساسات کی مالک ہے. یہ جرگوں پنچایتوں کا سامنا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں یہ سب پسند نہیں. محض دشمنی میں جو تعلق صلح کی آڑ میں جوڑا جائے اسرا کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں. اس لیے کہنا ہے کہ بس اس سے آگے ایک لفظ مت کہیے گا. زیاد کا چہرہ اس کی اگلی بات کا مطلب جانتے سرخ ہو گیا اور اس نے رابعہ کا جملہ کاٹ دیا. اسرا اس دوران بالکل لا تعلق بنی رہی. اس کی بے نیازی قابل دید تھی. یہ میری عزت بن چکے. اس سے پہلے ان سے میرا قلبی تعلق تھا مگر اپنی عزت کا تحفظ میرے لیے قلبی تعلق سے بڑھ کر ہے. یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے. میں محبت تو چھوڑ سکتا ہوں، عزت کو پس پش نہیں ڈال سکتا. شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. رابعہ نے ٹھنڈی سانس بھری. زیاد کچھ کھائے پیے بغیر ہی وہاں سے اٹھا. حمزہ اس کے سامنے سر چکائے بیٹھے تھے. وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر اسرا کا ذہن ایک ہی جملے پہ اٹکا ہوا تھا. شمائل بالکل تمہاری طرح. حمزہ کے اس ایک جملے پر وہ انہیں دیکھتی رہ گئی. آپ کو مجھے حقیقت بتا دینی چاہیے تھی. شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا. میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھے تھے مگر حمزہ نے اسے نگاہیں چرائی. 4.5 سال قبل حمزہ کی منگنی شمائل سے ہوئی تھی. بے پناہ مخالفت و اعتراضات کا سامنا کرنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو پایا تھا. شمائل انگلینڈ میں مقیم تھی. اس کی کوشش تھی کہ حمزہ بھی اس کے ساتھ انگلینڈ چلے اور وہیں اپنی پریکٹس شروع کرے. حمزہ جو پوری اس کی محبت میں سرشار تھے، شمائل کی بات ماننے سے انکار کر دیا. شمائل نے ان پر واضح کر دیا پاکستان میں مستقل نہیں رہ سکتی. اگر حمزہ اسے سچ مچ محبت کرتے تو اسے انگلینڈ آنا پڑے گا. حمزہ کی مردانہ آنا آڑے آ گئی تھی. اوہو، انہوں نے شمائل کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور دھیرے دھیرے دوری کی اس آگ میں سلگتے اور دونوں کے مابین صرف اور صرف انا حائل تھی. اسرا نے ہاؤس جاب کے لیے جس ہاسپٹل میں اپلائی کیا وہاں حمزہ پہلے سے کام کرتا تھا. اسرا کو دیکھ کر وہ چونک سا گیا. وہی شمائل کی سی ہنسی، اسی کے جیسی پسند ناپسند چال ڈھال اور بے ساختہ انداز. گھر والوں کی طرف سے ان سے پہ شادی کے سلسلے میں دباؤ بڑھتا جا رہا تھا. انہیں بے دردی سے سوچا اگر وہ اسرا سے شادی کر کے شمائل کو حیران کرتے تو کیسا رہے گا. اسرا کے ابو بھی اس میں مل کر خوش ہوئے مگر رشتہ طے کرنے کی نوبت نہیں آئی. شہباز گیلانی نے ہاشم کی موت کے بعد اسے گھر آنے سے روک دیا اور اسرا سے دور رہنے کو کہا. تب حمزہ بزدل سے انسان تھا. ویسے بھی کون سا اس اسرا سے طوفانی محبت تھی. اس میں محض شمائل کی چھلک ہی تو تھی. وہ شمائل تو نہیں تھی. رہی سے ایک اثر شمائل کے انگلینڈ میں ہونے والے ایکسیڈنٹ نے پوری کر دی. اپنی ساری انا بلائے طاق رکھ کر شمائل کے پاس انگلینڈ پہنچ گیا. اب وہ اسرا کے سامنے معذرت پیش کر رہا تھا. شمائل اسی ہفتے آ رہی ہے. ہماری شادی کی تقریب عنقریب ہونے والی. مجھے مبارکباد نہیں دوگی؟ پہلے آپ مجھے مبارکباد دیں. کس سلسلے میں؟ میرا زیاد ملک کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے. اس سلسلے میں؟ یہ تو اچھی بات ہے. حمزہ نے حیرت کے اچانک جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کہا. رخصتی کب کروا رہی ہو؟ اسی ہفتے. اور شمائل کو لانا مت بھولیے گا. اور ہاں، اس ملال کو دل میں جگہ مت دیجیے گا کہ آپ نے میرا دل توڑا، بلکہ مجھے شرمندہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ جب اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے تو مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگا کیونکہ آپ سے پہلے زیاد مجھے پسند کر چکے تھے. آپ کو وہ مریض یاد ہے جو مجھے بہت تنگ کرتا تھا؟ وہی شوہر کی حیثیت سے میری زندگی میں شامل ہوئے. کیا سرپرائز ہے. حمزہ نے دل میں اٹھتی تعصب کی لہر کو دباتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. مردوں میں بھی فرق ہوتا ہے. حمزہ نے اپنی کمٹمنٹ کا بالکل بھی لحاظ نہیں کیا اور زیاد کے نزدیک نکاح کے بعد وہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئی تھی. اس روز جب غصے کے عالم میں زیاد وہاں سے نکلا تو رابعہ اپی نے اس سے کہا تھا زیاد تمہیں بہت خوش رکھے گا، اس کا دل مت توڑو. اور اسرا نے اس کی بات سمجھ لی تھی. 4 روز پہلے وہ حویلی رخصت ہو کر آئی تھی. سب نے اسے محبت بھرے ماحول پر دل سے اس کا استقبال کیا تو اپنے غلط اندازوں پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی. رابعہ سب سے مل کر ابھی گئی تھی. اسرا اداس سی تھی. اماں جان اسے اندر لے آئی. کیوں پریشان ہوتی ہو ماں؟ 2 ماہ بعد زیاد تمہیں رابعہ بیٹی سے ملوا کر لے آئے گا. تم خود کو تنہا مت سمجھنا، ہم سب ہیں نا. میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں. تمہیں کسی سے کوئی بھی شکوہ یا شکایت ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو. اماں جی نے فرتے محبت سے خود سے چمٹا لیا. نہیں، میں پریشان نہیں ہوں. اسرا ہنسی تو وہ مسرور سی ہوگی. زیاد اندر آیا تھا. وہ چلی گئی. اسرا سر جھکائے زمین کو دیکھنے لگی. ہلکے اورنج اور گرین رنگ کے کامدار سوٹ میں وہ زیورات سے آراستہ وہ روز اول کی طرح دل نشین لگ رہی تھی. یار، ہماری شادی کو 4تھا روز ہے. تم ابھی تک پہلے روز کی طرح بیہیو کری ہو. زیاد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اسرا کا چہرہ اس کی نگاہوں کی تپش سے سنسنانے لگا. اس نے رخ موڑنا چاہا مگر زیاد نے اس کی کوشش ناکام بنا دی. تم نے اپنی بے رخی سے مجھے بہت جلا اور اب یوں ڈری سہمی بیٹھی ہوں. مجھے ہنسی آ رہی ہے. زیاد کے تیور بدل رہے تھے. وہاں ہاسپٹل میں تو بڑی تھانے دار نظر آتی تھی. کیا تکلیف ہے آپ کو؟ زیاد نے اس کی نقل اتاری. ڈاکٹر صاحبہ، مجھے مستقل طور پر اپنے مریضوں کی لسٹ میں شامل کر لیں. زیاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی جو حیا کے بوجھ سے مستقل جھکی ہوئی تھی. پلیز آپ اس طرح مجھے مت دیکھیں. زیاد ہنستا چلا گیا. تو پھر کیسے دیکھوں؟ اب انہیں شوہرانہ نگاہوں سے عمر بھر دیکھوں گا.
वो मजबूत लहजे में बोला तो उसरा ने ज़रा की ज़रा निगाहें उठाकर इसे देखा। ज़ियाद की आंखें जज्बों की लौ से दहक रही थी। ज़रा दावतों से फारिग हो लें तो हॉस्पिटल वाला मामला देखूंगा। अगर तुम गांव वाले हॉस्पिटल में काम करना चाहते हो तो मैं समझूंगा गांव वालों की खुशकिस्मती होगी, क्योंकि यहाँ कोई डॉक्टर कभी ज़्यादा अरसे नहीं टिकता। मैं यहीं काम करूँगी, असरा बोली तो ज़ियाद का चेहरा खिल उठा। तुमने मेरे दिल की बात कैसे सुन ली? वो फिर पटरी से उतर रहा था। ये मम्मा भी हल्लू हो चुका था कि इसे फूल और कार्ड्स भिजवाने वाला भी वही था। ज़ियाद इसकी हैरान शक्ल देखकर खासा महसूस हुआ। शाम ढल रही थी, रात का अंधेरा हर चीज़ को गिरफ्त में लेने की तैयारी कर रहा था, मगर असरा के लिए ज़िंदगी की राहें बड़ी रोशन और वाज़ेह थी। ज़ियाद जैसा मजबूत साथी इसके हमरा था। 4 रोज़ से मैंने तुम्हें जी भर के देखा ही नहीं है। तुम अपनी आप ही की नाज बरदारियों में मसरूफ़ थी और मैं गरीब रात के तुम्हारा इंतज़ार करते करते सोचा था कितनी संगदिल हो तुम असरा। ज़ियाद के लब प्यार भरी सरगोशियाँ कर रहे थे। असरा ने लाख दामन बचाना चाहा, मगर ज़ियाद की शोख निगाहें कह रही थी कि फ़रार की कोई राह नहीं है। और अब वो फ़रार चाहती कब थी? असरा ने तमानियत से आंखें मोद ली और ज़ियाद की चाहत की बारिश में भीगती चली गई। ख़त्म शुद्ध। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा आज का खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो मुझे तो ये नावल अच्छा लगा। बस इसका एंड थोड़ा सा था, थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया, लेकिन ओवरऑल नावल बहुत अच्छा था। और शहबाज गिलानी के साथ तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। जो वो डिज़र्व करता था उसको वही हुआ। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो एंड करेंगे। यूज़र हालिम ने दिल भेजे हैं, थैंक यू यूज़र हालिम। आमरा तो फ़ैल, मैंने आपकी बात से एग्री करती हूँ। हीरो हीरोइन की स्टोरी तो थी ही नहीं, मिसिंग सीन्स थे और डायरेक्ट 16 साल का टर्न स्टोरी को थोड़ा ऑफ कर गया, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था अगर कोई समझे तो। आई कम्प्लीटली लव द मैसेज दैट राइटर वांट्स टू डिलीवर। बेशक लड़कियों की तरबियत बहुत संभल कर करनी पड़ती है, आखिर उनके एक नस्ल को परवान चढ़ना होता है। मैसेज के लिहाज से 10/10 सही बात कही आपने। नावल ओवरऑल अच्छा था, बस एंड पे थोड़े से सीन मिस कर गए। मुझे 16 साल का अर्सा दिखा दिया ना, वही 1-2 सीन लिखने के बाद दिखाते तो ज़्यादा बेहतर था। थैंक यू आमरा फॉर योर लवली कमेंट। सही कहा आपने, इससे तो ये तो हुआ। निदा जाफ़र, ग्रेट एंडिंग बट अ हर्टफुल चाइल्डहुड। ये तो आपने सही कहा। थैंक यू निदा जाफ़र। शाहनवाज़ अली, अरीजी आप ओल्ड नावल रीड किया करें, थैंक्स नावल के लिए। वेलकम। हाँ जी, इंशाल्लाह कोई अच्छा नावल आएगा तो ज़रूर रीड करेंगे। थैंक यू शाहनवाज़ अली। आयशा खान, आई एम प्रेजेंट मैम, क्या आपको मैं याद हूँ? हाँ जी आयशा, आप मुझे याद है। यस यस आई एम दैट यूनिक पीस। क्या आप लाइव करेंगी प्लीज़? आप ही, मैंने आपको बोला ना इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पाकिस्तान जाने के बाद, पाकिस्तान जाके वहाँ पे ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आयशा। राना अदनान, ये बहुत अच्छा नावल है। हाँ जी, नावल तो वाकई अच्छा है। थैंक यू राना अदनान। अली बेग ब्यूटीफुल, थैंक यू अली बेग। यूज़र हालिम, नाइ अमेजिंग स्टोरी, थैंक यू यूज़र हालिम। साहिबा मलिक, बहुत ही अमेजिंग नावल, थैंक यू साहिबा मलिक। रिदा बासी, नाइस एपिसोड, थैंक यू रिदा। सहरिश पाक, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज की नावल की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, थैंक यू सहर। आमरा तो फ़ैल है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी कमेंट्स लिखने की मेहनत वसूल हो गई। आज आपने पढ़ ही लिए मेरे पेंडिंग कमेंट्स। यार आपके कमेंट्स इसने घुमा दिए थे यूट्यूब वालों ने, तो वो मुझे जब मिले हैं मैंने उसको ढूंढ के पढ़ा। नहीं तो मैं तो रूटीन में डेली पढ़ती हूँ, लेकिन अब मैं आप लोगों के ढूंढ के पढ़ती हूँ। पता नहीं इनको क्या दौरा पड़ गया, कमेंट्स ही नहीं सामने आते। सोनिया लुकमान, योर वॉइस इज़ सो गुड, अमेजिंग नावल, थैंक यू वेरी मच सोनिया। सैयदा लीज़ा बिल्लाल, ज़बरदस्त नावल, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। बस यार जब किसी के पास नया नया पैसा आता है, वो नया नया अमीर होता है, तो ऐसी औकात से बाहर हो जाता है और ये भूल जाता है कि इसने जिसने दिया है अल्लाह, उस अल्लाह पाक को कभी नहीं भूलना चाहिए। सही बात है, ये तो है। नवा नवा पैसा देख के ना लोग की औकात तो बाहर बहुत होते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। जब इन अल्लाह पाक पैसा दे दे तो इंसान को शुक्र अदा करके अपना असल कभी नहीं भूलना चाहिए। जो देता है वो ले भी सकता है। ऐसे तो औलाद और पैसे का आजमाइश का है कि पैसे का मतलब सिर्फ फैशन के नाम पर बेहयाई नहीं होती। औरत को अल्लाह पाक ने छुपाने की चीज़ बनाया, दावते नज़ारा नहीं। लेकिन आजकल के जो अपने आप को छुपाती हैं उनको बैकवर्ड और पेंडू कह देते हैं लोग। इट्स रियलिटी। हाँ जी, होता तो ऐसा ही है। हमारा माशरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका अब है। पता नहीं हमारे लिए हमारा माशरा इतना ख़राब है, तो जो हमारे आने वाले बच्चे हैं छोटे छोटे जो हमारे हैं, उनके लिए अगला माशरा पता नहीं क्या होगा। हमारी इसी जो अगली नस्ल होगी उनके लिए पता नहीं क्या माशरा होगा हमारा ना। बस डर लगता है। अभी बच्चे छोटे छोटे हैं तो, लेकिन ना उनके लिए अभी से डर लगता है कि भाई अभी सोसाइटी ये है, तो जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो कैसे लगे, क्या होगा। अभी अक्सर मैं और आप यही बात करते होते हैं कि अभी तो बच्चियाँ छोटी छोटी हैं हमारी। अल्लाह पाक बस अपने नेक नसीब करे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे बच्चों को, सबको, हमारे भी, आपके भी, सबके बच्चों को। बेशक तरबियत माँ करती है, बाप का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, तरबियत दोनों फरीक मिलकर ही करते हैं। आप पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत, नहीं अदा तो उजाड़ गई सी।
سمین کی باتیں بالکل ٹھیک تھی، جب آپ نے چادر یا برقعے سے خود کو چھپایا ہوتا تو اپنے آپ محفوظ لگتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ویسے آپ نے یہ جو لکھا نا، یہ محاورہ پچھتاوے کیا ہووت تھے جب چڑیا چڑ گئی کھیل، یہ میں نا 5th کلاس میں نا ٹیلنٹ ٹیسٹ تھا، مطلب پورے ضلع کے پورے ڈسٹرکٹ کے آئے تھے نا، اسٹوڈنٹس کا تھا ٹیسٹ تھا، تو اس میں سے نا ہوا اس طرح سا، یہ والا محاورہ آیا تھا، تو میں تب غلط کر کے آئی تھی، تب سے مجھے یہ والا محاورہ نا میں لکھ کے آئی تھی، اجاڑ گئی کھیت چڑیا، میں کہا چڑیا اجاڑ گئی ہے تو پھر ہی پچھتاوا ہے نا، تو وہ میں غلط کر کے آئی تھی ادھر MCQs، تو وہ والا مجھے تب سے اب تک یاد ہے کہ یہ والا جب بھی آتا ہے نا مجھے وہ والا سین یاد آ جاتا ہے۔ ویسے میری پوزیشن فرسٹ آئی تھی 5th کلاس میں ٹیلنٹ ٹیسٹ میں، جو پورے ڈسٹرکٹ میں سے، تو لیکن نا اے محاورہ میں غلط کر کے آئی سی۔ میں بھی ایسی نام نہاد جدت پر لعنت بے شمار بھیجتی ہوں، اللہ پاک سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ اف، اپنی جدت پسندی میں جیتے جیتے اپنی عزت گنوا دی اپنی ہی نظروں میں، جب جارج نے اس کو کہا کہ تم مسلمان ہو، مجھے بہت افسوس ہوا کہ صحیح بات ہے یار، اپنے عمل اور اپنے اخلاق اور تربیت سے ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا اصل کیا ہے۔ 16 سال گزر کے، صحیح کہا آپ نے، رائٹر نے ایکسٹریم سپیڈ لگائی ہے، وہ کہتے ہیں نا سواری لبے نہ لبے سپیڈ 190 بس اتنا ہی ہے۔ رائٹر نے تو وقت جذبات جلدی جلدی سارا کچھ ہی بدل دیتا، لیکن شکر ہے رائٹر نے پاس ڈال دیا۔ صحیح بات ہے، ان سیٹس کی کمی کافی تھی، ورنہ ناول بہت اچھا تھا، کانٹینٹ بھی بہت اچھا تھا۔ ہم لو سٹوریز والے تو بہت پڑھتے ہیں، ایک آدھ اس طرح کا بھی ہونا چاہیے، کیا پتہ کس کے دل میں کون سی بات گھر کر جائے اور ہمیں ہدایت پہ آ جائے۔ بہت اچھا لگا، بہت مزہ ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ہاں جی، یہ لیزا، یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ کیا پتہ کب کس کے کون سی بات لگ جائے، تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن بس وہ تھوڑے سے فلاز تھے، لیکن اوور آل ناول اچھا تھا، ٹائم ویسٹ نہیں تھا۔ تھینک یو لیزا فار یور لولی کمنٹ۔ عائشہ خان، آپ انسٹاگرام پر ہو؟ یس میں ہوں جی۔ تو گائز، یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسے لگا آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔